الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناولز کارٹن میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے اجنبی راہوں کے مسافر اور اس کی رائٹر ہیں زریش نور۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو، یہ جملہ اس کے کانوں پر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں میں زمانے بھر کی نفرت لیے اسے گھور رہی تھی۔ پلکوں کی بہاڑ پر رکے آنسو اس نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے سر جھکا لیا اور آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ آس پاس موجود بہت سے اسٹوڈنٹس متوجہ ہو چکے تھے، اب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے نہ جانے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ فاری اپنے منہ سے زہر اگل کر چلی گئی لیکن سیرت ہمایوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے آس پاس چہمہ گوئیاں زور پکڑنے لگیں، سرگوشیوں نے آوازوں کا روپ دھار لیا۔ آوازوں کے ساتھ دبی دبی طنزیہ ہنسی کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ بڑی نیک پروین بنی پھرتی تھی، پوری جونی کی ملوانی، ایک طوائف کی بیٹی۔ یہ آواز اس کی بہترین دوست گوری کی تھی۔ سیرت نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن آنسوؤں نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے سب کی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کتابیں سمیٹی اور ایک نظر یونیورسٹی گیٹ پر ڈالی۔ آج اسے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل مرحلہ لگا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ کانپ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سب کچھ بھول کر تیز تیز گیٹ کی طرف بڑھا دیے قدم۔ پیچھے سب لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس نے کان بند کر لیے تھے، وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ گیٹ سے باہر نکل کر پوائنٹ پر انتظار کرنے کی بجائے وہ پیدل ہی چل پڑی۔ اسے ابھی ابھی اپنے پیچھے لوگوں کی پرتپش نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ آج اس کی ماں کو اس دنیا سے گئے صرف 20 دن ہوئے تھے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اندرون لاہور کے خستہ حال مکان پہ پایا جہاں ضروریات زندگی بس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی ماں صوم و صلات کی پابند تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے وہ ضروریات زندگی پورا کرتی۔ اس کی اور اس کی ماں کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب کبھی دونوں میں کوئی بات ہوتی بھی تو جوں ہی سیرت اپنے باپ کے حوالے سے کوئی سوال کرتی اس کی ماں اس کے پاس سے اٹھ جاتی اور پھر سے اپنے خول میں بند ہو جاتی۔ محلے میں ان کا کسی کے ساتھ زیادہ میل جول نہ تھا، سیرت کو دوست بنانے کی اجازت نہ تھی لیکن نہ جانے کیسے پھر بھی وہ جہاں جاتی اس کی بہت سی فرینڈز بن جاتی۔ لیکن اس نے کبھی کسی کو گھر لانے کی غلطی نہیں کی، ماں سوائے ہانی کے جو ان کے محلے میں ہی رہتی تھی لیکن اس محلے کے باقی گھروں سے قدرے بہتر حالت میں تھے۔ اس کے ابو کسی ملٹی نیشنل فرم میں مینیجر تھے۔ ہانی ایک بہت ہی پرخلوص لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں آنے جانے پر اس کی امی نے کوئی قدغن نہ لگائی تھی۔ اپنی ماں کا گریز محسوس کرتے ہوئے سیرت نے باپ کے حوالے سے ان سے سوال کرنے چھوڑ دیے۔ میٹرک کے بعد اس نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنی کچھ فرینڈز کے گھروں میں جا کر ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے لگی جس سے ان کے حالات سدھرنے لگے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی اس لیے اسے اسکالرشپ یونیو میں داخلہ مل گیا تھا جہاں سے وہ MBA کر رہی تھی۔ لیکن ان کی زندگی میں طوفان تب اٹھا جب ایک دن کوئی شہباز نام کا آدمی نہ جانے کیسے ان کی چوکھٹ پر پہنچ آیا جسے دیکھ کر سیرت کی ماں ختیجہ خاتون ڈر گئی اور سیرت کو کمرے میں بند کر کے اس آدمی کو گھر سے نکالنے لگی جو زبردستی اندر گھس آیا تھا۔ دونوں کی دھکم بیل میں اس شخص کے سر پر چوٹ آ گئی اور وہ غضبناک ہو کر چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ پھر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سیرت نے جو کچھ سنا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے کیسے ہانی وہاں آ گئی اور آ کر سیرت کو دروازہ کھول کر باہر نکالا لیکن باہر کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی ماں مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور سب لوگ انہیں لعنت و ملامت کر رہے تھے۔ وہ دوڑ کر ماں کے پاس پہنچی اور انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ختیجہ خاتون نے ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی اور اس کے آگے معافی کے انداز میں ہاتھ جوڑ لیے۔ سیرت انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے گھر کے اندر چلی آئی اور انہیں چارپائی پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں اور یکٹک بس چھت کو دیکھنے لگی۔ سیرت نے انہیں زبردستی 2-4 نوالے کھلائے اور نیند کی دوا دے کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو وہ بھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سیرت کو اپنی پیشانی پر گیلا پن محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھولی تو ختیجہ خاتون آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اس کے اوپر جھکی تھی۔ وہ ہربھرا کر اٹھ بیٹھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے پہلی بار ختیجہ خاتون نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تو سیرت نے ان کی ممتا کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ پھر دھیمے دھیمے لہجے میں وہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ تمہاری طرح میں بھی ایک طوائف کے گھر پیدا ہوئی، شاید یہ میرا قصور تھا۔ بچپن سے ہی کانوں میں ساز اور گھنگروؤں کی آواز کان میں پڑی۔
रंग बिरंगे आंचल जेवरात से लदी औरतें, जिनमें मेरी अपनी माँ भी शामिल थी, मेकअप से पुर चेहरे लिए, चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए वहाँ आने वालों के दिल लुभाती थी। लेकिन मुझे इस सबसे नफरत से महसूस होती। जब मैं 17 बरस की थी तब पहली बार अपनी माँ के साथ महफिल में डांस किया, और वहाँ आने वाले बहुत से लोगों में से एक तुम्हारे बाबा हुमायूं खान भी थे। खूबसूरत मर्दाना वजाहत का शिकार देखने वाले तो देखते ही रह जाते। रईस बाप की औलाद थे तो शौक भी वैसे ही पाले थे। ऐसी महफिलों में जाना तो और पैसे उड़ाना उनका शौक था। इसी शौक की तस्कीन के लिए वो हमारे दर पे आए और फिर कभी लौट कर ना जा सके। न जाने हमारी माँ से क्या सौदा तय किया, और एक सुनहरी शाम पूरी इज्जत से ब्याह कर हमें अपने साथ लेकर इस्लामाबाद आ गए। ये शादी उन्होंने घर वालों से छुप कर की थी। शादी के बाद हम जैसे हवाओं में उड़ने लगे। ऐसा मोहब्बत करने वाला शोहर, अपने घर का सुकून, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था, और ये सब पाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो गया। लेकिन इस सुकून में पहला कंकर तब पड़ा जब मैं पहली बार घर से बाहर निकल कर मार्केट गई और वहाँ मुझे तुम्हारे बाबा के दोस्त वजाहत खान मिले, जिसने न जाने ऑफिस जाकर हमारे बारे में हुमायूं से क्या कहा कि वो हमसे खिंचे खिंचे से रहने लगे। मैं उनके पास जाती तो वो मुंह मोड़ लेते, और फिर वो दिन भी आया जिसके तूफान में सब कुछ बह गया। मैं घर में अकेली थी, तभी वजाहत खान हमारे घर चले आए। मैं दरवाज़ा खोल चुकी थी और मुझे समझ न आया मैं क्या करूं। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर मैं हुमायूं को कॉल करने के लिए लाउंज में आई तो तभी किचन में से कुछ जलने की बू आई। मैं किचन की तरफ भागी तो वहाँ सारा सालन जल चुका था। हड़बड़ाहट में मैंने अपने दुपट्टे से पतीला उठाया तो आंच ने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया और मेरी चीख निकल गई। जैसे सुनकर वजाहत खान किचन में चले आए। जलता दुपट्टा खींचकर उससे आग बुझाई, लेकिन यही वो वक्त था जब तुम्हारे बाबा वहाँ आए और एक नज़र में बगैर दुपट्टे से मेरे वजूद पर डाली और दूसरी वजाहत खान के हाथ में मौजूद मेरे दुपट्टे पर। उन्होंने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर नसीब किया। मैं हक्का बक्का उस शख्स को देख रही थी जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। हुमायूं ने वजाहत की कोई बात न सुनी और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुमने साबित कर दिया एक तवाइफ कभी अपना काम नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना ही आसाइशें क्यों न मिल जाए। इसलिए मैं आज तुम्हें अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। इस घर से जो ले जाना चाहो ले जा सकती हो, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं वहाँ से वापस अपनी माँ के पास चली आई, लेकिन मेरा वजूद एक जिंदा लाश बन चुका था। मैंने उस शख्स से मोहब्बत नहीं इश्क किया था, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत ही कर सका, एतबार न कर सका। फिर मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ तो एक रात मैंने वो कोठा छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे बाप के घर से लाए हुए जेवरात थे। तुम्हारे लिए मैंने खुद को मजबूत किया। एक मोहल्ले में प्रॉपर्टी डीलर की मदद से ये घर हासिल किया। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी कि कहीं कोई काम करती। शुरू में जहाँ कहीं काम के लिए जाती तो मेरी खूबसूरती को देखकर कोई मुझे काम न देता, इसलिए मैंने पर्दा शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद तो तुम्हारे सामने ही है मेरी ज़िंदगी। हाँ, मेरे लकड़ी के बॉक्स में तुम्हारे बाप की तस्वीर और पता है। अगर चाहो तो मेरे बाद उनके पास चली जाना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं आपके पास रहूँगी। जिस शख्स ने आपका एतबार नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करती रहीं। फजर के वक्त दोनों सोईं, और अगली सुबह जब सीरत की आंख खुली तो उसकी माँ इस दुनिया में उसे अकेले छोड़कर खुद अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई थी। उसके आंसू मंजमद हो गए थे। अभी तो वो अपनी माँ की अज़ियतों का अजाला करना चाहती थी, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। एक रात में उसने न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन सब कहीं हवा में तहलील हो गई। वह इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई। मोहल्ले की औरतें आ रही थीं और उसे तसल्ली दिलासे देकर जा रही थीं। वो बस खाली आंखों से उन्हें देखे जाती। आसपास कुछ पुराने पड़ोसियों ने कफन दफन का इंतज़ाम किया, और जब जनाजा लेने आए तो सीरत को एक धचका लगा। वो उसकी आहो बका सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई, लेकिन उसे सब्र नहीं आ रहा था। जाने से वाले चले जाते हैं, फिर पीछे रह जाने वालों को भी सब्र आ ही जाता है। आज वो यूनी आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी माँ के जनाजे पर आने वाली उसकी इकलौती दोस्त फारिया को उसकी असलियत पता चल गई थी, और यूनी से निकलते हुए उसने सोच लिया था अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। इन्हीं सोचों में उसे पता ही नहीं चला वो कब घर पहुँच गई। वो होश में आई तो खुद को अपने घर के बाहर खड़े पाया। लॉक खोलते हुए गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को देखकर वो कांप गई, जो किसी चोर की तरह उसके दरवाजे पर नज़र टिकाए हुए थे। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को कुंडी लगाकर वहीं बैठती चली गई। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई हैं? जाना ही था तो मुझे भी साथ ले चलती। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, ऐ मेरे रब, मुझे भी अपने पास बुला ले। वो रोते रोते इसकी हिचकी बन गई, लेकिन उसे खामोश करवाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज वो एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। उसके सीवी पर एक नज़र डालकर उस शख्स ने सीरत से उसके बाप का पूरा नाम पूछा। जी, हुमायूं अली खान वल्द बख्त खान।
और आपकी माँ का नाम खतीजा खातून? आप कल से आ जाइए काम पे, उस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा। सीरत वहाँ से निकली तो मुतमिन थी। घर में पहले तो कई दिन वो परेशान रही। हर वक्त धचका लगा रहता, न जाने कब कोई दीवार फलांग कर अंदर आ जाए। शुरू शुरू में उसे महसूस होता जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो सारी रात जागती रहती और जाए नमाज बिछाए बस अल्लाह से मदद मांगती रहती कि किसी तरह ये रात गुजर जाए। लेकिन अब वो मुतमिन हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने उसको अकेले होने की वजह से मोहल्ले में ही रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जो कि अम्मा हाजन के नाम से मशहूर थी, उन्हें उसके साथ छोड़ दिया था। अब वो बहुत मुतमिन थी। अहान सुलेमान अली आज पूरे 2 माह बाद दुबई से लौटा था। उसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच वहाँ खोली थी, तभी उसे वहाँ के इंतजामात में उसे 2 माह लग गए। अभी वो ऑफिस में आकर बैठा ही था, तभी उसे हाशिर की कॉल आई। भाई आप आगे? जी। कब आए? रात को। घर क्यों नहीं आए? आ जाऊँगा। ओके, इससे पहले आपको अर्जेंटली मेरे ऑफिस आना होगा। खैरियत है? नहीं। क्या हुआ है? ये बात फ़ोन पर बताने वाली अगर होती तो मैं आपको दुबई में ही बता देता। उसके लिए आपको अभी ऑफिस आना होगा मेरे। ओके, आता हूँ। आज अम्मा हाजन को नाश्ता देते हुए वो ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। रिक्शे से उतर कर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो उसे लगा यहाँ से जाने में और लेट हो जाएगी, तो वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इससे पहले लिफ्ट में 2 आदमी गए। इनमें से एक ने हाथ के इशारे से उसे बाद में आने के लिए कहा, लेकिन उसे ज़्यादा जल्दी थी। अगर आपको मेरा आपके साथ जाने में कोई मसला है तो आप बाद में आ जाइएगा। ये कहकर वो लिफ्ट में घुस गई और साथ में ही 5th फ्लोर का बटन भी पुश कर दिया। अहान सुलेमान ने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। यकीनन कोई नहीं है, वरना यहाँ का हर बंदा अहान सुलेमान से वाकिफ़ था। सीरत ने मुड़कर एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और एक साइड पर खड़ी होकर घड़ी में वक्त देखने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो आंधी तूफान की तरह बाहर की तरफ भागी और अहान के चेहरे पर उस लड़की की हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराहट आ गई। अहान ने अपनी आगे रखी फाइल पर एक नज़र दोहराई और साथ ही पुरसोच नज़रें हाशिर पर टिका दी। हाशिर, उसने अपनी माँ का क्या नाम बताया? खतीजा। उसका मतलब है ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कौन सी वाली है? अहान ने शीशे के उस पार काम करते हुए लोगों पर नज़रें टिकाई जवाब दिया तो हाशिर ने उसके आगे से लैपटॉप उठाकर कैमरा नंबर 6 खोलकर उसके सामने कर दिया। ब्लैक अबाया में है जो। अहान ने लैपटॉप पर नज़र टिकाई किसी गहरी सोच में गुम हो गया। आज संडे था तो वह मामूल से लेट उठी। अम्मा हाजन सहन में चारपाई बिछाए धूप सेक रही थी। सीरत ने सहन के कोने में मौजूद नल के पास बैठ गई। मुंह धोकर उठी तो अम्मा भी उठकर चारपाई पर बैठ गई। अरे धी, आज तो बहुत देर कर दी उठने में। बस अम्मा, नमाज पढ़कर जो सोई तो पता ही नहीं चला दिन कब चढ़ाया। आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा, तुझे एक ही तो छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। अच्छा, रात को आप कह रही थी कि कोई दवाई ख़त्म हो गई है। आप मुझे पर्ची दे दे, मैं घर का काम करके ले आती हूँ। जी बेटा, मोट कर कमरे की तरफ चल दी। जिस वक्त वो बाजार से लौटी उसने अम्मा हाजन के साथ एक और बूढ़ी खातून और एक बहुत ही मॉडर्न लड़की को बैठे पाया। उसे देखकर वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई और जांचती नज़रों से सीरत का जायज़ा लेने लगी, जबकि बूढ़ी खातून ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। ब्लैक कलर के अबाए में मलबूस सीरत, जिसकी रंगत में धूप की तमाज़त की वजह से सुर्खियाँ सी घुली हुई थी, उसे और खूबसूरत बना रही थी। तभी उन बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर सीरत को अपने बराबर बैठाया। बेटा, तुम्हारा बड़ा कोई नहीं है। मुझे इन बहन ने बताया तो मैं तुमसे ही बात कर लेती हूँ। मैं अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। उनकी बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी होगी। आपको यहाँ किसने भेजा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? आप मेरे बारे में जानती हैं मैं कौन हूँ? अरे बेटा, मेरे पोते की पसंद हो तो अच्छी ही होगी। आपके पोते की पसंद? क्या नाम है आपके पोते का? अहान सुलेमान अली, सुलेमान इंडस्ट्रीज़ का ओनर। आपकी बात जो जवाब उस लड़की की तरफ से आया था वो कदरे नख़वत से बोली थी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपने पोते को भी समझाएं और किसी अपने जैसे बड़े घर में अपने पोते का रिश्ता लेकर जाएं। हम ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, अम्मा ठीक तो कह रही है। वो इस लड़की ने उन्हें कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। वो मायूस सी होकर वहाँ से उठकर चली गई। उनके निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दादी, क्या हुआ? उन्होंने एक सर्द आह भरकर अपने पोते के चेहरे पर नज़र डाली। बेटा, उसने मना कर दिया है। वो ऐसे रिश्ते अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी बहू तो वही लड़की बनेगी। अब आप बस देखती जाएं। ये कहकर वो उनके आगे झुकता हुआ उनसे प्यार लेकर अपने कमरे की तरफ भरा। अगले दिन वो ऑफिस से लौटी तो सामने ढेर सारे फल और मिठाई के टोकरे देकर हैरान रह गई। अम्मा, ये क्या है? मुझे नहीं पता बेटा। सुबह एक आदमी आया था और ये सब चीज़ें अंदर रख कर
یہ کچھ پھول تمہارے لیے دے گیا۔ اماں ہاجر نے اس کی طرف سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بوکے بڑھایا۔ اس نے پھول ہاتھ میں لے کر نام پڑھا اور انہیں قدموں واپس لوٹ گئی۔ راستے میں سے ہانی کو اپنے ساتھ لے کر وہ سلیمان انڈسٹریز چلی آئی۔ وہ بوکے بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریسیپشن پر اس نے اپنا نام بتایا تو ریسیپشن والی: سوری میم، آپ کا نام تو یہاں موجود نہیں ہے، بٹ سر اس وقت آفس میں نہیں۔ وہ حیران ہوئی، میرا نام کون سی لسٹ میں شامل ہے؟ میم، سر سے آپ نے آج کی اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی نا؟ اس نے تھوک نکل کر سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کے سر آئیں تو انہیں یہ بوکے دے دیجیے گا، یہ کہہ کر وہ برونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ہانی، وہ ایڈوانس میں جانتا تھا کہ میں یہاں ہوگی۔ تم جانتی ہو میں یہاں جاب کرتی ہوں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں میں سارے راستے پوچھتی رہی کہ کہاں جانا ہے، لیکن تمہارے منہ کو تو تالے لگے تھے نا۔ سیرت، یہ بہت خطرناک شخص ہے۔ یہ تو اپنے دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتا تو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ اس سے دشمنی مول نہ لینا، ہم چھوٹے لوگ ہیں اور یہ بہت پاورفل لوگ ہیں۔ تم جانتی ہو کس کو انکار کر کے آ رہی ہو؟ اہان سلیمان علی کو، جس کے ایک اشارے پر ہمارے جیسے لوگ چیونٹیوں کی طرح مسلے جاتے ہیں۔ ہاں، دیکھ کر آ رہی ہوں اسے بھی، اور اس کے کھڑے کیے گئے اس امپائر کو بھی، جس کے بل بوتے پر اس نے سب کے دلوں میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ اچھا، کیا دیکھا ہے تم نے؟ میں بھی جاننا چاہوں گا۔ مس سیرت ہمایوں، بلیک تھری پیس میں ملبوس، اپنی بھرپور وجاہت اور چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے گھر میں موجود تھا۔ سیرت کے ساتھ کھڑی ہانی کے کامتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی سیرت پر ایک نظر ڈالی، جو بہت اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے سلیمان علی پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھی، جیسے آنکھوں سے ہی نگل لے گی۔ سلیمان علی نے اس کے انداز پر سر جھٹکا اور اپنی ہیزل آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا: مجھے عورت کا یہ انداز پسند نہیں، اس لیے میرے گھر آنے سے پہلے یہ انداز بدل لو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے کوٹ کے بٹن بند کرتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی سیرت نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ یار، یہ میں بیٹھے بٹھائے کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ دیکھو سیرت، اگر عزت سے تمہارے گھر رشتہ بیچا ہے تو چپ چاپ مان جاؤ، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، جبکہ لڑکیاں تو اس کے گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں۔ ہانی نے ایک انگلی پیشانی پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظریں سیرت کے چہرے پر ٹکا دیں۔ کہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ تو نہیں؟ اس نے شوخی سے سیرت کو چھیڑا، جبکہ سیرت گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر ہانی گڑبڑا گئی۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ تو اور کیا کروں، اللہ اللہ کر کے میری زندگی میں سکون آیا تھا، لیکن اب وہ بھی جاتا رہا۔ نہ جانے یہ مصیبتیں کب میرا پیچھا چھوڑیں گی۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، کچھ سوچتے ہیں۔ اس کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آئی اور سیدھی سلیمان انڈسٹریز پہنچی۔ اس نے ریسیپشن پر اپنا نام بتایا تو وہاں موجود لڑکی نے اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور مختلف راہداریاں گزر کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی مڑ گئی۔ سیرت نے نیم پلیٹ پر نام پڑھا: اہان سلیمان علی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس نے ہمت مجتمع کی اور دستک دے کر اندر داخل ہوگی۔ سامنے سربراہی کرسی پر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ وہ موجود تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی خوشبو کا ایک جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا۔ یہ ایک وسیع و عریض آفس تھا جسے بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں ڈائریکٹ اپنی بات پر آتی ہوں۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مجھے ایک بہت ہی شریف اور پردے دار لڑکی چاہیے، اور آپ میں مجھے وہ دونوں چیزیں نظر آئی ہیں۔ اس کی بات پر سیرت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تو میں آپ کو اپنے بارے میں جو بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ یقیناً اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ اہان نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں انارکلی بازار کی ایک رقاصہ ختیجہ خانم کی بیٹی ہوں۔ میری نانی کا تعلق بھی اسی بازار سے ہے۔ ہاں، میرا باپ کوئی بہت بڑا رئیس زادہ تھا، لیکن وہ میرے وجود سے ہی بے خبر ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی، جبکہ سامنے والے کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر اہان نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنا موبائل اٹھایا۔ چلیں؟ اس کی بات سن کر سیرت حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہاں جائیں گی؟ اپنے گھر۔ آپ ابھی میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہیں۔ اس کی بات پر اہانت سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات سمجھتے اہان کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ہی لفٹ میں داخل ہوئے۔ لفٹ کے رکتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی کلائی اہان کی مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لا کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ سیرت کی آہ بکا جاری تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے گر رہے تھے اور وہ بے حس بنا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔
अहान उसे लेकर जिस वक्त घर पहुंचा, सामने लाउंज में सब लोग मौजूद थे। उसी के साथ रोती धोती लड़की को देखकर सबके मुंह हैरत से खुल गए, लेकिन किसी में उससे पूछने की हिम्मत न थी। वो इस लड़की को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर गया। एक कमरे के बाहर रुककर उसने सीरत का हाथ छोड़ा, उसे अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए कहा। उसके लहजा बिल्कुल सर्द था। सीरत ने जल्दी से उसके हुक्म की तामील की, अपना स्टॉलर जल्दी से अच्छी तरह से लपेट कर अपने आंसू साफ किए और इसकी तकलीफ में इस रूम में दाखिल हो गई। वो एक स्टडी रूम था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा था। आहान ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो रूम में मौजूद एक और वजूद नजर आया। चाचू देखें, मैं किसको लाया हूँ। उन्होंने चश्मा लगाया और सीरत की तरफ देखकर सवालिया नज़रों से आहान की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ मौजूद सीरत जैसे पत्थर की हो गई। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी, थोड़े कमज़ोर भी लग रहे थे, लेकिन सीरत ने एक पल में इस शख्स को पहचान लिया। सीरत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो जो देख रही है वो सच है या फिर किसी ख्वाब की हकीकत में हूँ। चाचू, ये आपकी बेटी है सीरत। सीरत ने चश्मे के पीछे से भी उनकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए। आहान ने हाथ के इशारे से उसे उनके पास आने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टे पाँव दरवाजे की जाने बढ़ी और बाहर की तरफ भागी। हुमायूं अली खान ने मायूसी से आहान की तरफ देखा। उसने आंखों के इशारे से उनको हौसला दिया और उसके पीछे बाहर निकल आया। अभी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाली थी, तभी उसे किसी ने खींच लिया। उसने देखा तो वो आहान था। सीरत ने गुस्से से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। आपके साथ क्या मसला है? जाने दे मुझे। ये तुम्हारे बाप का घर है और यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जब बाप की ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थे। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप होते कौन हैं मुझे यहाँ लेकर आने वाले या फिर मेरे बारे में कोई फ़ैसला करने वाले? उन्हें आज मेरी याद आई है जब वो व्हील चेयर पर बैठे हैं। चलते फिरते उन्हें मेरी याद नहीं है। मुझे इस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं अपनी बात बार बार दोहराता नहीं हूँ। मैंने जो बात एक बार कह दी बस कह दी। अब तुम पताल में भी जाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊँगा। बाकी रही बात चाचू की, उन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें और चची को बहुत ढूंढा, लेकिन शायद उनकी यही सज़ा थी कि वो चची से इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सके। और इसी टेंशन में एक दिन ऑफिस से घर आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ। वो पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं, दोनों टांगों से मफलूज हैं। उन्होंने तुमसे चाहे जो भी किया हो, लेकिन तुम्हें अब उनका हौसला बनना होगा। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन उन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी खुशी से ये सब करोगी तो ठीक है, वरना तो मैं ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। वो नरमी से उसका हाथ पकड़े उसे वापस उनके पास लेकर आया और दोनों को अकेले छोड़कर खुद नीचे आ गया। सीरत अपनी जगह बुद्ध बनी खड़ी थी। हुमायूं अली ने हाथों की मदद से व्हील चेयर लेकर उसके सामने आए और दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए। उनके जुड़े हाथों और आंसू देखकर उसका दिल पिघला और वो उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उनके घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। हुमायूं खान ने उन कांपता हुआ हाथ उसके सर पर रखा। सीरत ने आंखें मींच ली। उसे लगा वो तपती धूप में नंगे पाँव चलती अचानक घनी छाँव में आ गई हो। साथ ही उसे अपनी माँ को याद करके उसके रोने में और रवानी आ गई। हुमायूं खान ने उसे दोनों बाजुओं से थाम कर खड़ा किया और पास पड़े सोफे पर बिठाया। आहान नीचे आया तो सब लोग उसके मुंतज़िर थे। दादी, माँ, बाबा, चची, अशर, फारिया। वो सबकी नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ दादी के पास आकर बैठ गया और उन्हें अपने हिसार में लेकर उन पेशानी चूमी। आहान भैया, ये लड़की आपको कहाँ मिली है? जानते हैं ये कौन है? फारिया की बात पे उसने रुख मोड़कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। ये मेरी क्लास फेलो है और आप जानते हैं ये एक तबा वो हुमायूं चचा की बेटी है। उसने फारिया को बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। लेकिन आहान भैया, फारिया बस और कुछ नहीं। उसने तनबीही नज़रों से उसे घूरा। खतीजा चची और हुमायूं चचा की बेटी है, वो मिली है हुमायूं से। आहान ने माँ की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। चलो शुक्र है, शायद अब वो ज़िंदगी की तरफ लौट आए। और उनकी बात पर सबने ही यकज़बान होकर इंशाल्लाह कहा। सीरत की नज़रें उनके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी और वो सोच रही थी अगर वो इस बुढ़ापे में इतनी खूबसूरत हैं तो जवानी में क्या हुए होंगे। और उनकी नज़रें बेटी के चेहरे में खतीजा के नक्श ढूंढ रही थी, लेकिन नाकाम रही क्योंकि वो हूबहू उनकी कापी थी। बस रंगत माँ पे गई थी। बेटा, अपनी दादी से मिली हो? नहीं बाबा। उसके बाबा कहने पर उनकी आंखें फिर से नम हुई। जाओ उनसे मिल ले। वो कुछ देर तन्हाई चाहते थे। वो भी खामोशी से उठ गई। आहान फ़ोन पे बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ से वो अपना गाउन संभालती नीचे आ रही थी। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए और फारिया के अलावा सभी बहुत खुशदिली से मिले। वो दादी और सुलेमान अली के दरमियान में बैठ गई। उसे सब लोग बहुत अच्छे लगे, बस थोड़े मॉडर्न ज़्यादा थे। फारिया को तो वो कॉलेज से ही जानती थी और उसके पहनावे से उसे उसके स्टेटस का अंदाज़ा होता था। उसकी चची और ताई की स्लीवलेस बाजू वाले कपड़े देखकर वो अपनी नज़रें शर्म से झुका ली।
अहान गौर से उसके बदलते रंग देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो माँ और चची को देखकर बार बार नजरें क्यों फेर रही थी। वो कॉल बंद करता हुआ उसके सामने सोफे पर टांग रख कर बैठ गया तो सीरत ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा, जिसके जवाब में उसने अबरूज खाकर पूछा तो वो नफी में सर हिलाती रुख मोड़ गई। वो उठ कर जाने लगा तो वो भी खड़ी होगी। मुझे भी छोड़ दें। कहाँ? सबकी सवालिया नज़रें उस पर टिकी हुई थी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन जाना क्यों है? मैं घर में किसी को अकेला छोड़ कर आई हूँ। ओके, चाचू को बताओ। वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। अहान ये वापस आएगी? अपने खदशात को ज़ुबान देते हुए दादी ने अहान से पूछा। उन्हें लगा शायद जो कुछ उसके साथ हुआ है वो यहाँ वापस ना आए। दादी अब परेशान ना हो, मैं इसे साथ लेकर आऊँगा। उसने फ़ोन पर अपनी सेक्रेटरी को कुछ हदायत दी और बाहर निकल आया। उसने जिस वक्त गाड़ी उसके घर के बाहर रोकी, बहुत से घरों के दरवाजे वाह हुए और औरतें अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। अहान ने नोट किया वो बेपरवाही से अंदर की तरफ भर गई। सीरत के घर के अंदर जाते ही वो करीब ही मौजूद कुछ बुजुर्ग हजरात के पास आया और उनसे मुसाफा करने के बाद उसने अपना तारुफ करवाया और सीरत के मुतल्लिक उन्हें आगाह किया कि वो उसके चचा की बेटी है और अब यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग तो उसकी वजाकता से ही मुतासिर हो गए थे। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो मज़े से कुर्सी पर बैठी टांगे अम्मा हाजन की चारपाई पर रखे उसने उनसे खुशखबरियों में मसरूफ़ थी। उसे देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी और टांगे नीचे करके उसके लिए कुर्सी खाली कर दी। उसे लगा था वो चला गया है। जल्दी करो, तुम्हें वापस घर छोड़कर मैंने ऑफिस भी जाना है। लेकिन मैंने तो बाबा को रात रुकने के लिए कहा था। नहीं, वो फिर आओगी तो रह लेना। तुम ऐसा करो, अम्मा जी के बेटे और बहू को कहो वो भी यहीं तुम्हारे घर पर आ जाएं। ठीक है अम्मा, आपके पास अपने बेटे का नंबर हो तो मुझे दें। मेरे पास है, मैं देती हूँ। सीरत कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे नंबर देकर वो वहीं खड़ी हो गई तो वो सर उठाकर उसे देखने लगा। उसके देखने पर वो गड़बड़ा गई। तुम जाओ ना, अपनी पैकिंग करो। ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले चलो। वो सर हिलाती दोबारा से अंदर की तरफ मुड़ गई जबकि वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। 1 घंटा गुजरने के बाद भी जब वो वापस न आए तो वो दरवाजे की तरफ देखता हुआ उलझन से पहलू बदलने लगा। तभी वो बड़े बड़े 2 बैग उठाए बाहर आए, जिन्हें देखकर अहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। चलें? नहीं, आप ये गाड़ी में रखें, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। क्या मतलब, अभी और भी सामान है? जी हाँ। क्यों? नहीं, वैसे ही, जाओ ले आओ। वो महाजन से रुखसत लेकर बाहर निकल आए। वो गाड़ी में बैग रख रहा था तभी वो एक बड़ी सी पेटी उठाई अंदर से नमोदार हुई। उसके पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी थे जिन्होंने 2 बेटियां और उठा रखी थी। वह सख्त बेजार हुआ। अब इनमें क्या है? इनमें मेरी किताबें हैं। उसने सर इस बात में हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियां सेट करके उसकी तरफ मुड़ा। बस अब चलें या भी कुछ और रहता है? नहीं, बस अब चलें। ओके, बैठो। ये कहकर उसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और 2 अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हुए। अब वक्त ही बताएगा वो एक राह के मुसाफिर रहते हैं या नहीं। गाड़ी पोर्च में रोककर अहान ने मुलाजिम को गाड़ी से सामान निकालने का हुक्म दिया और खुद अंदर की तरफ भर गया। उसने एक बार भी मुड़कर सीरत की तरफ नहीं देखा। वो जिस वक्त लाउंज में दाखिल हुई वो दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। उसकी तरफ एक नज़र डालकर वो सर झटकता ऊपर की तरफ बढ़ गया। घर में सबने उसे हाथों हाथ लिया। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर हमायूं कपूर सी ऊपर की तरफ बढ़ गई। उनके दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को देखकर एकदम से खिल उठे। हमायूं ने उसके लिए बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झिझक से उनकी बाहों में समा गई। हमायूं ने उसे खुद से अलग करते हुए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ आओ। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सामने पड़े चेयर पर उसे बैठने के लिए बोलकर वो फिर से बाहर देखने लगी। दोनों के दरमियान खामोशी का एक तवील सिलसिला हुआ। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद एक झिझक आ रही थी। हमायूं साहब की आवाज़ ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत नहीं, इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इसकी आंखों में महरूमियाँ नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो वैसे अपने साथ ले गई थी। इसलिए मैं दुनिया की किसी कोने में चला जाता वो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर से पाकिस्तान चला आया। तब अहान बहुत छोटा था। वो शुरू से ही मेरे करीब था। वो इस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। मैं जब तक घर में रहता वो साई की तरह मेरे साथ रहता। एक सुबह मैं रात भर बाहर गुजार कर वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि अहान की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उसके पास पहुंचा तो वो बुखार में तप रहा था। मैं उसे लेकर करीबी हॉस्पिटल चला आया। उसके कुछ टेस्ट करने के बाद उसे एडमिट कर लिया गया। उसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज किया गया उस दिन मैं उसके साथ ही था। मैं उसे गाड़ी में बिठा रहा था तभी मेरी एक
दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, उसकी लाहौर में नई नई ट्रांसफ़र हुई थी। अरे हुमायूं, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खतीजा कैसी है? खतीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या हुआ, बेटा या बेटी? खतीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई, जबकि मेरा पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। मैं तो अभी इसका गम बना रहा था और मेरी ज़ुबान गंग हो गई। वो चली गई और मैं अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम ठहरा और पछतावे भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी ही नहीं छोड़ी थी। मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद भी मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो, तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। उनकी आंखों से आंसू निकल कर उनकी दाढ़ी में गुम हो रहे थे। गए वक्त का पछतावा और मलाल उनके चेहरे पर था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी थी, लेकिन आहान मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। यकीन कर ले बाबा, मैं सीरत हुमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रहीं और जब उनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन चलें, देर से ही सही, लेकिन आप मिल तो गए। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए। उसने हुमायूं खान के सारे काम अपने ज़िम्मे लिए। उन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना। रोज़ शाम को वो दोनों करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए चले जाते। सीरत को कुतुब बीनी का शौक़ बाप की तरफ से विरासत में मिला था। वो उनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती, उनको रेगुलर डॉक्टर के पास ले जाना, उनको किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, उसका बेशतर वक्त उनके साथ ही गुजरता। वो उसे मना करते, जाओ बेटा, फारिया से बातें करो, कहीं घूमने जाओ। लेकिन वो लगता था अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और कहने का उसका दिल ही नहीं चाहता था। दादी जान, आपने मुझे बुलाया? जी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। वो उसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए बोली। जी, बैठ गया। अब बोलिए, क्या काम है? बेटा, तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानना चाहता है तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो या अपनी पसंद से। मैंने सीरत की वजह से उसे कह दिया है कि मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। सीरत की वजह से क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है, मैं उसे नापसंद क्यों करूँगा? बेटा, तुमने मुझे उसके पुराने घर रिश्ते के लिए भेजा था ना, तो क्या मैं बात करूँ हुमायूं से? नहीं दादी, वो तो मैंने इसलिए रिश्ता भेजा था कि अगर वो चाचू के लिए इस घर में ना आई तो फिर मैं उनके लिए उससे शादी कर लूँगा। तो क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं मम्मी और पापा की मर्ज़ी से जहाँ वो कहेंगे शादी कर लूँगा। अच्छा, फिर मैं सुलेमान और मरीना से कह दूँ वो जहाँ चाहे तुम्हारा रिश्ता ले जाए? जी हाँ, वो खुश दिली से बोला, जबकि दादी ने एक बार फिर उम्मीद से उसकी तरफ देखा। शायद वो सीरत का नाम ले ले। वो जब से यहाँ आई थी वो एक बात तो जान गई थी कि वो एक बहुत ही दीनदार लड़की है और इतने दिनों में वो उन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। लेकिन वो जानती थी कि सुलेमान उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके आने पर वो कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन हुमायूं की शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा बवाल उसी ने मचाया। दादी जान किन ख्यालों में खो गई हैं? चलें, चल के खाना खा लें। अरे, आज मेरी बेटी भी खाने पर मौजूद है। वो कैसे? वो दादी जान, आज बाबा ने जल्दी खाना खा कर सो गए हैं, तो बस इसलिए। बहुत अच्छी बात है, बाप का ख्याल रखना। लेकिन बेटा, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। वो सिर्फ मुस्कुराई थी और उसके एन सामने बैठे आहान ने पहली बार उसे गौर से देखा तो उसने महसूस किया वो बेशक गरीबी में पली बढ़ी हो, लेकिन वो अपने स्टेटस को लेकर किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं थी। वो बहुत पुरएतमाद थी। उसके बात करने के अंदाज में रख रखाव था। वो इस वक्त भी ब्लैक कलर के फुल आस्तीनों वाले लॉन के सूट में मलबूस थी। उसने बहुत नफासत से सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। आहान ने उस पर से नज़रें हटाकर फारिया और सारा को देखा, जो जीन्स के ऊपर शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज थी। अब उसने अपनी माँ और चची को देखा। उनके पास दुपट्टा तो था, लेकिन वो कंधे पर एक साइड पर झूल रहा था। वो खाना खाते हुए बेवजह ही उसका और दूसरों का मुवाजना करने लगा। आहान बेटा, मेरी और सारा की कल की फ़्लाइट बुक करवा देना। तुम्हारे चाचू कह रहे हैं हम बस अब आ जाएं। ओके चची, करवा दूंगा, बट अच्छा होता अगर आप कुछ दिन और रहते। नहीं बेटा, फिर आएंगे। तुम कोई मंगनी या शादी का प्रोग्राम बनाओ ताकि हम जल्दी आ सकें। तभी वहाँ ब्लैक जीन्स पे वाइट टॉप पहने, कानों में छोटे से डायमंड्स टॉप्स पहने, कलाइयों में बहुत ही खूबसूरत कंगन जेब तक की बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की चली आई। सबको सलाम करके वो सुलेमान साहब के पास बैठ गई, जबकि उसकी नज़रें आहान के चेहरे का तवाफ कर रही थी। जबकि वो बेनियाज बना एक हाथ से खाना खा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। सुलेमान साहब उसे लिए लाउंज में मौजूद सोफ़ों पर जाकर बैठ गए। आहान खाना ख़त्म करके उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तब सुलेमान अली ने उसे अपने पास बुला लिया। बेटा, अनाया आई है, यहाँ आओ। उसने अबरू उठाकर उसे देखा और सर की जुम्बिश से उसे सलाम करके इसी तरह मोबाइल हाथ में लिए उसके सामने जाकर बैठ गया। दादी,
یہ احان کے ساتھ لڑکی کون ہے؟ جی بیٹا، یہ عنایا ہے، سلیمان کے دوست کی بیٹی۔ سلیمان نے اسے احان کے لیے پسند کیا ہے۔ وہ تو کب سے باقاعدہ منگنی کرنا چاہتا تھا، لیکن احان ہی نہیں مان رہا۔ لیکن اب سلیمان نے اسے کہہ دیا ہے، وہ دونوں منگنی کی تیاری کریں اور اس ماہ کی کسی بھی تاریخ کو منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی۔ سیرت نے دونوں کو بغور دیکھا تو اسے دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگی۔ وہ اس گھر میں آنے کے بعد اگر کسی سے متاثر ہوئی تھی تو وہ احان تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بات جان گئی تھی کہ وہ اس کے باپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد بھی وہ ان کا ویسے ہی خیال رکھتا تھا جیسے پہلے رکھتا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس کے باپ کو بہت پسند تھا۔ آج ہمایوں صاحب کے ڈاکٹر نے احان کو ہاسپٹل بلایا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ ہمایوں آپریشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر آیا تو عنایا اور اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیرت کی طرف بڑھا، جو اپنی دوست سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اچانک ہی احان نے آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تھینک یو سیرت، تھینک یو سو ویری مچ۔ اگر تم نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی پاسبل نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے چاچو نے خود ڈاکٹر کو کال کر کے کہا کہ وہ آپریشن کروانا چاہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے 80% چانس ہیں وہ پھر سے چل سکیں گے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر سیرت نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گریفت سخت تھی۔ اس کو ہاتھ چھڑاتے دیکھ کر بھی وہ بھی جیسے ہوش میں آیا اور تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ دیے۔ گھر والے سب اس کی ہمایوں سے محبت سے واقف تھے، اس لیے اسے مبارکباد دینے لگے، جبکہ وہ جا کر دادی کے گلے لگ گیا۔ میں چاچو سے مل کر آتا ہوں، احان ہماری بات سن کر چلے جانا۔ جی بولے بابا۔ بیٹا، ہم نے اس مہینے کی 15 کو تمہاری اور عنایا کی منگنی کا دن طے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ عنایا آؤ، میں تمہیں چاچو سے ملواؤں۔ اس کی اس بات پر سب کا موڈ خوشگوار ہو گیا، جو کہ احان تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کی وجہ سے خراب تھا۔ وہ عنایا کو ساتھ لیے ہمایوں کے کمرے میں داخل ہوا اور فرتے جذبات سے ان کے گلے لگ گیا۔ چاچو، آپ جانتے ہیں میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ اس کی محبت پہ مسکرا دیے۔ چاچو، میری سمی سے بات ہوئی ہے، اس نے امریکہ کے ایک مشہور آرتھوپیڈک سرجن اسٹیفن فلپ سے آپ کے لیے ملا ہے۔ اس نے آپ کو امریکہ بلایا ہے۔ ہم اگلے ماہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں آپ کے پہلے اس کے ساتھ کچھ سیشن ہوں گے، پھر آپ کے بعد آپریشن کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اپنی باتوں میں وہ عنایا کو بھول ہی گیا۔ احان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ احان نے مسکرا کر اس کی سمت دکھا۔ چاچو، ان سے ملیے، یہ ہے عنایا چودھری، آپ کی ہونے والی بہو۔ احان نے آخری لفظ چبا چبا کر ادا کیے، لیکن اپنی خوشی میں مگن عنایا نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا، جبکہ ہمایوں علی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ پھر بھی وہ خوش دلی سے اس سے ملی، لیکن دل میں کہیں ٹیس سی اٹھی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ان کا داماد بنے، لیکن ہر خواہش پوری ہو جائے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی تقلید میں عنایا بھی وہیں بیٹھی رہی۔ وہ اس کی باتوں سے بور ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ہمایوں کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ ایک بار اس گھر میں آنے دیں، سب سے پہلے آپ کو اس گھر سے رخصت کروں گی۔ اسے احان کا ہمایوں کے لیے اس قدر فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اور سیرت کے آنے کے بعد اس کے خدشات بھڑکے تھے۔ اسے پورا یقین تھا اگر کبھی ہمایوں احان کو سرسری طور پر بھی کہہ دے کہ وہ ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اس پر عمل کر دے گا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ہمایوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ تبھی سیرت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ سیرت، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو میرا کھانا بھی یہیں دے جاؤ، میں آج چاچو کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ لیکن کیا؟ بابا اور میں ساتھ کھا لیں گے۔ نیچے کھانے کی ٹیبل پر آپ کا اور عنایا کا انتظار ہو رہا ہے۔ تم اور عنایا چلی جاؤ اور میرا کھانا کسی ملازم کے ہاتھ بھیج دو، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ عنایا ایک جھٹکے سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ سیرت تھوڑی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ اب کیا کہنا ہے سیرت؟ برا لگتا ہے، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں موجود موبائل زور سے سامنے پڑے ٹیبل پر پٹکا۔ تم سے جو کہا ہے بس وہ کرو۔ اس کے لہجے پر وہ دہل کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہمایوں نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آر یو شیور؟ یس آئی ایم شیور۔ پھر چھوٹی سی بات پر اتنا بھڑک کیوں گئے ہو؟ میری بیٹی کو آج کے بعد ایسے غصہ کیا تو میں کیا؟ اس سے پہلے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کہیں تمہارے غصے کی وجہ سے میری بیٹی ہی تو نہیں ہے؟ کہیں تمہارے غصے کی وجہ میری بیٹی ہی تو نہیں ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری جگہ لے رہی ہے؟ اب کی بار دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ جبکہ دروازے سے اندر آتی سیرت نے تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر رکھنے کے انداز میں احان کے سامنے رکھی اور واپس مڑ گئی۔ اس کے نکلتے ہی ہمایوں پھر سے بولے، غصہ صرف تمہیں ہی نہیں آتا، میری بیٹی کو بھی بہت غصہ آتا ہے، بچ کے رہنا۔ وہ دونوں اس وقت لاس اینجلس میں پرفارم کر رہے تھے۔ زارا نور ایک مشہور ماڈل اور ڈانسر تھی۔ سمی سلیمان پاکستان کا بہترین سنگر، ساری دنیا میں اس کے کروڑوں مداح تھے۔ یہ ایک لائیو کانسرٹ تھا جس میں سمی کے گانوں پر زارا ڈانس پرفارمنس دے رہی تھی۔ کانسرٹ اپنے جوبن پر تھا۔ سمی کی سحر کرتی آواز پر
زارا کی پرفارمنس نے سب کو جکڑ رکھا تھا۔ سمی نے دیکھا زارا آنکھیں بند کیے گول گول چکر کھا رہی تھی۔ یہ اس کی لاسٹ پرفارمنس تھی۔ سمی نے گانا گاتے ہوئے اسٹیج کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانے لگا۔ زارا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس کے پاؤں کے قریب پھینکی اور خود آگے بڑھ گیا، اور اگلے لمحے زارا زمین بوس ہو چکی تھی۔ سارے مجمع کو سام سونگ گیا۔ زارا نے اپنے گھاگرے کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہی۔ اس نے کہن برساتی نظر سمی کے چہرے پر ڈالی، جو آنکھوں میں طنز بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس نے گانا پھر سے شروع کر دیا۔ پرفارمنس کے بعد زارا ہوٹل پہنچی تو اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی۔ آنسوؤں کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا اور وہ اپنے روم کی طرف پھرتے ہوئے سامنے سے آتے سمی سلیمان سے ٹکرا گئی، جس نے سختی سے اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے اپنے آپ سے دور کیا۔ آنکھیں کھول کر، دماغ حاضر رکھ کر اور اپنے قدموں کو اپنے قابو میں کر کے گھر سے نکلا کرو۔ آج کے بعد میرے کسی شو میں پرفارم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، تم جیسی لڑکیاں میری برداشت سے باہر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے اپنے روم کی طرف بھر گیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ اس شخص کے پیچھے کہاں تک آ گئی تھی، لیکن اسے تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں شروع سے ایک اسکول میں پڑھے تھے، پھر اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ تھے۔ وہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں چل دی، حتیٰ کہ اس نے جب میوزک کو پروفیشن بنایا تو وہ بھی شوبز کی فیلڈ میں آ گئی، لیکن اب وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کا آج کے رویے نے اسے بہت مایوس کیا تھا۔ ساتھ میں مشہور انڈسٹریلسٹ خاور بخاری کی بیٹی زوفیا بخاری کے ساتھ اس کے افیئر کی خبروں نے اسے بالکل توڑ دیا۔ زارا شاہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کی گئی تھی، لیکن شاید وہ جس کے لیے زندہ ہے، سانس لے رہی ہے جیسے اس نے اپنی ہر سانس کے ساتھ چاہا، وہ اس کا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گی، اسے اب میری طرف لوٹنا پڑے گا۔ اور ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر ایک عزم سے اٹھ گئی۔ سمی آج واپس دنیا جا رہا تھا، اسے ہمایوں چاچو کے ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ اس نے ہان کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن اس سے پہلے اس کے پی اے فارس کی کال آ گئی۔ ہیلو فارس، تم تیار ہو؟ ہم 10 منٹ میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ یس سر۔ سر آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ بولو سر۔ آپ نے آج نیوز نہیں سنی؟ کیوں، کچھ خاص ہوا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ سر، مس زارا شاہ نے شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی۔ وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ زندگی میں تقدیر نامی چیز سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جس شراب کے پیچھے بھاگ کر اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی تھی، آج وہ اس سے تائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ میرا ہوتا تو میرے پاس لوٹ آئے گا۔ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی تھی۔ پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی آج وہ بہت مطمئن تھی۔ آج سے وہ ایک نئی زارا شاہ تھی، جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے سے بھی جینا تھا۔ شاید سمی سلیمان اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناتا تو وہ خوش فہمی میں جیتی رہتی، لیکن یہ اس کے لیے اچھا ہی ہوا۔ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو پل بھر لبے ساحل پہ ٹھہر جائے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر وقت ہنستی رہتی ہیں، پھر تم نے اپنے اوپر یہ بڑھاپا کیوں طاری کر رکھا ہے؟ اشر نے پلیٹ ایک جانب سرکا کر کولڈ ڈرنک اٹھاتے ہوئے دریافت کیا، اور سیرت کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھے۔ فاریہ خوبصورت نقوش رکھنے کے باوجود ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ مرینا بیگم بھی ہلکے میک اپ میں تھی، جبکہ سیرت سادہ سے لباس میں ملبوس اور میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلیمان علی، مرینا بیگم، احان، فاریہ، اشر اور سیرت اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی نشستوں کی صورت میں براجمان تھے، جس پر انواع و اقسام کے لوازمات و خوردونوش سجے ہوئے تھے۔ پیزا، چکن رول، زنگر برگر، فرینچ فرائز، تندوری فش کے ساتھ کیچپ اور رشین سلاد کی ٹریٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ ٹریٹ آج احان نے دبئی میں ایک نئی برانچ کھولی تھی، اس کی خوشی میں دی تھی۔ سب کچھ کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے کے لیے سب نے کولڈ ڈرنک کا سہارا لیا۔ کولڈ ڈرنک کی طرف سب سے آخری میں اشر کا ہاتھ ہی بھرا تھا، جو کھانے کے دوران گاہے بگاہے سیرت کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا۔ سیرت نے گھور کر اشر کو دیکھا اور پھر چند لمحے خاموشی کے بعد سنجیدگی سے بولی، کس عمر کی لڑکیاں کیسے رہتی ہیں، اس پر طویل ریسرچ معلوم ہوتی ہے آپ کی۔ یہ ضروری نہیں ہر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تسبیح اور جوان لڑکی کے ہاتھ میں آئینہ دکھائی دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں سے الگ رہنا انتہائی تکلیف عمل ہوتا ہے۔ انسان ہر صورت خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زد رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بات قطعی بھول جاتا ہے کہ اس کا اور ان خوشیوں کا کوئی ساتھ نہیں۔ خوشیاں ہمیں ڈبو کر غرق کرتی ہیں اور غم ہمیں خود سے الگ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں۔ میری زندگی میں اس سے پہلے تو خوشیوں کی مدت بہت کم رہی، اس لیے میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی حیثیت کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ خواب کب ٹوٹ جائے۔ آخر میں اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ موبائل میں گم احان نے اس کی بات کو بغور سنا اور اپنے ہاتھ سے موبائل چھوڑتے ہوئے پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ننگے پاؤں چلتے ہوئے کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ حادثہ ہوگا۔
لیکن اگر ہم خود کانٹا اٹھا کر پیر میں چبوئیں تو اور اپنا پاؤں زخمی کر لیں تو بات دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ عزیزیں جو لوہے تقدیر میں لکھی گئی ہیں ان سے تو فرار ممکن ہی۔ اگر خوشیوں کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی جائیں اور انسان اپنے ماضی میں جیتا رہے تو اسے میں خود کرسی کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اور اس کی بات کے جواب میں بہت سی باتیں ہونے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس شخص کے سامنے اس کی زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل لے کر اپنے روم کی طرف چل دیا۔ سیرت کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور جذبے سے آشنا ہو رہی ہے۔ اپنے سوچ سے ڈر کر اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے احان کا چہرہ لہرایا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ باقی سب تو اپنی باتوں میں مصروف تھے لیکن اشر جو سیرت کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اس نے سیرت کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کیا اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اس پر وہ خوش بھی ہوا اور احان کے بارے میں سوچ کر اسے سیرت پر ترس بھی آیا۔ اس محبت مطلب پتھر سے سر پھوڑنا۔ اس کے لیے محبت تو بس ہمایوں چاچو ہیں۔ اور یہ بات سوچتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا، یہ بھی تو چاچو کا ہی خون ہے تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، سیرت بیسٹ آف لک۔ اور سیرت اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ایک سادہ سی تقریب میں ان دونوں کی منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ احان کی جانب سے ہمایوں نے عنایا کو انگوٹھی پہنائی جبکہ عنایا نے بدست خود احان کو انگوٹھی پہنائی۔ احان ہاف وائٹ کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھا جبکہ وائٹ کلر کا کامدار فراک میں عنایا بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ ہمایوں نے بلیک 3 پیس زیب تن کیا تھا اور سیرت نے بلیک فراک یہ ریڈ کلر پرنٹ دوپٹہ رکھا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ ایک سائڈ پہ ہمایوں صاحب کی ویل چیئر تھامے کھڑی تھی۔ جب رسم ادا کرنے کا وقت ہوا تو ہمایوں عنایا کا ہاتھ پکڑے ہمایوں کے پاس آیا اور انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچو پلیز انکار مت کیجیے گا۔ ہمایوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ پھر عنایا نے احان کی خوشی کی خاطر اپنا ہاتھ ان کے آگے رکھ دیا جبکہ سلیمان علی اور مرینا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ ماں اور باپ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہمایوں کو اہمیت دینا انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ احان کی نظریں اشر پر مرکوز تھی جو ضبط کی انتہا پر تھا۔ احان کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اشر نے عنایا کو منگنی کی مبارکباد دی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ احان سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ احان، ہمایوں اور سیرت اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر کھڑے سمیع کا انتظار کر رہے تھے۔ سیرت جھک کر ہمایوں کی کوئی بات سن رہی تھی جب اس نے ایک شخص کو تیزی سے آ کر احان سے بغلگیر ہوتے دیکھا۔ احان سے الگ ہوتے ہوئے جب وہ سیرت کی طرف مڑا تو وہ ہنوکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہمایوں سے مل کر جب اس کی نظر سیرت پر پڑی تو اس نے خود کو آنکھیں پھاڑے دیکھتے پا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا اور ہوش میں آ جائے سیرت میڈم۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں لوٹی۔ اس نے سیرت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمایوں کی ویل چیئر تھام لی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں سمیع سلیمان آپ کا بھائی ہے، اس نے احان کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اگر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھتی تو تمہیں کچھ نظر آتا نا کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جو فیملی فوٹو لگی ہے اس میں سمیع سلیمان صاحب بھی موجود ہیں۔ بائی دا وے تم بھی اس کی فین ہو؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ینگ جنریشن میں کون ہے جو اس کا فین نہیں؟ بجا فرمایا آپ نے۔ چاچو آپ نے اپنی اس بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ میں مشہور سنگر سمیع سلیمان آپ کا بھتیجا ہے؟ اس نے شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا، میری یہ بیٹی اتنی جلی ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا۔ ان کی بات پر وہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہو گئی۔ سیرت کو بہت اچھا لگا تھا، خاص کر اس کا بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اسے بہت بھایا تھا۔ اسے وہ بہت فرینک اور جولی سا لگا لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ جذبے صرف اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے تھے، باہر کی دنیا کے لیے وہ بہت عکر اور خروس تھا۔ کسی نے سچ کہا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت چاہے محبوب سے ہو، ماں باپ سے ہو، بہن بھائی سے ہو، غرض یہ کہ اپنے سے جڑی کسی بھی رشتے سے ہو، اندھی بہرحال ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی اندھی محبت کا شکار تھی اور جب اسے بھول جانے کا ارادہ کیا ہے تب سے اس دل نے اور شدت سے اس کی خواہش کی۔ اپنے جذبوں کے عیاں ہونے کے ڈر سے وہ کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ اس وقت بھی ہاتھ میں موبائل تھامے مکان کی انداز میں انگلیوں نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ اس کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آئی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آواز نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ میں آج گئی تھی ماموں کی طرف تو انہوں نے بتایا کہ احان بھیا ہمایوں ماموں کو لے کر تمہارے پاس گئے ہیں تو میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی۔ اگلے لمحے ماؤتھ پیس سے ہمایوں کی آواز گونجی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آج ماموں کی کیسے یاد آ گئی؟ انہوں نے عام سے لہجے میں پوچھا لیکن وہ پھر بھی شرمندہ ہو گئی۔ سوری ماموں، میں پاکستان میں نہیں تھی، اب یہاں آئی ہوں تو آپ یہاں نہیں ہیں۔ میں کل گئی تھی آپ سے ملنے، وہیں پتہ چلا کہ آپ تو امریکہ میں ہیں۔ ماموں جلدی سے واپس آئیے، ہم سب یہاں آپ کے منتظر ہیں۔
آپ کو تندرست اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بیٹا زندگی رہی تو ضرور لوٹوں گا، لیکن اللہ جانے اس کو کیا منظور ہے۔ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں خدا حافظ، پھر بات ہوگی۔ صبح کے تارے، میری پہلی دعا تیرے لیے تو دل بے صبر کو تسکین ذرا سی دے گیا۔ تند جھونکوں کی رگوں میں گھول کر اپنا دھواں ایک دیا آندھی ہوا کو خود شناسی سے دے گیا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اچھا یہ شاعری تھی، اور شاعری مجھے لگتا ہے وہ سلیس میں لکھی ہوئی تھی، تو اس لیے سمجھنے لگی اسے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جو نہ جانے آج پھر کون سا نیا دھماکہ کرنے اس کے گھر پر موجود تھی۔ ارے امی، آج سورج کدھر سے نکلا ہے جو عنایا چودھری نے ہمارے اس غریب خانے پر اپنے قدم رنجا فرمائے؟ عنایا نے ایک تیز نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، اور اس کی اگلی بات پر اشر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آنٹی، شادی کی دعوت دینے آئی ہوں۔ اس ماہ کی 15 کو میری شادی ہے، آپ اور اشر ضرور آئیے گا۔ عنایا کی بات پر صوفیہ بیگم نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، جو دھواں دھواں ہو رہا تھا، جبکہ عنایا ان کے سروں پر دھماکہ کر کے خود اپنا بیگ سنبھالتی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ماں بیٹے میں سے کسی نے بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اشر نے نظریں چراتے ہوئے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں ماں، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ احان بھی یہاں نہیں ہے تو میں آج کل اس کے مین آفس میں جاتا ہوں، اس کی جگہ۔ اشر بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ صوفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی، اور کہیں ایک آنسو ان کی آنکھوں سے لڑک گیا۔ اشر خاموشی سے نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے عنایا کی گاڑی کو گیٹ کے قریب ڈوبتے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو پہلے ہی اسے دیکھتے گاڑی سے نکل آئی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بھڑاس اس پر نکالنا چاہتی ہے، اس لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تمہیں پل پل مرتے دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے میں پل پل تمہاری وفائی پہ مری ہوں، اور دولت کی ہوس تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا۔ شادی ہو جانے دو، احان سے سب سے پہلے تمہیں چلتا کروں گی۔ وہ غصے میں اسے اوکے اور کچھ یا بس مس عنایا چودھری؟ وہ غصے میں اسے ایک دھیکا دیتی ہوئی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور تنفت بھری نگاہ اشر کے چہرے پر ڈالتے ہوئے گاڑی زن سے آگے بڑھا لے گئی۔ اشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سمیع موبائل ہمایوں کے ہاتھ میں تھما کر کچن میں احان اور سیرت کے پاس آ گیا، جہاں احان سیرت کو کافی بنانا سکھا رہا تھا، جبکہ وہ بے توجہی سے کچن میں رکھی مختلف چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیرت، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ احان نے سیرت کا غصہ کافی میں کپبورڈ پر نکالتے ہوئے اس سے سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہی تو ہوں۔ اچھا آؤ پھر چاچو کے لیے کافی تم بناؤ۔ میں کیوں بناؤں؟ مجھے بنانی آتی ہی نہیں، اور میں سیکھوں گی بھی نہیں۔ ویسے بھی میں چائے پیتی ہوں تو بابا بھی چائے ہی پئیں گے۔ سیرت، سیکھ لو، کیا پتہ تمہارا شوہر کافی کا شوقین ہو، سمیع نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ یا پھر اسے بھی چائے ہی پلاؤ گی؟ نہیں، میں شادی ہی اس سے کروں گی جو چائے پیتا ہو۔ اس کی بات پر دونوں کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ سیرت نے پہلی بار احان کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو حیران ہوئی، تو وہ تو مسکراتا بھی بہت کنجوسی سے تھا۔ بھائی، اس لڑکی کے شوہر کی تو خیر نہیں، یہ تو اسے وہی کچھ کھلائے گی جو اسے بنانا آتا ہے۔ سیرت خود کو موضوع گفتگو بنتا دیکھ کر وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ بھائی، آپ کی تو 2 ہفتے بعد شادی ہے نا، تو آپ چاچو کو شادی کے بعد لے آتے۔ نہیں، شادی سے زیادہ ضروری ان کا علاج ہے۔ ویسے آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ بھائی، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ میں آپ کو جانتا ہوں۔ ویسے کچھ دن پہلے میری اشر سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان دنوں گھر میں وقت زیادہ گزارنے لگے ہیں۔ اچھا، وہ مجھ پہ کچھ زیادہ ہی نظر رکھ رہا ہے۔ ہاں، میں نے اس سے کہا تھا کہ شادی سے پہلے گھر میں رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ احان نے مختصر جواب دیا۔ اچھا میری چھوڑو، تم بتاؤ زارا کے گھر رشتہ لے کر کب جانا ہے؟ اور یہ کون ہے جس سے تمہارے افیئر کی خبریں چل رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، بس وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی تو میں نے یہ خبر اپنے ایک جرنلسٹ دوست کے ذریعے میڈیا تک پہنچا دی، اور اس کی وجہ زارا ہوگی۔ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تم کیوں اسے تنگ کرتی ہو؟ کیونکہ بھائی، محبت اپنی جگہ، لیکن کسی کے پیچھے ایسے اندھوں کی طرح بھاگنا کہ اپنا نفع نقصان کی پرواہ بھی نہ رہے، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ اس لیے پہلے اس کو خود کو بدلنا ہوگا۔ تمہاری بھی اپنی منطق ہے۔ احان کی بات پر اس نے صرف کندھے اچکائے۔ احان اور سمیع آج ہمایوں کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے، اور مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر اسٹیفن نے ہمایوں کو نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کیا۔ احان تو اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ سمیع اسے لے کر نیورو سرجن کے پاس گئی۔ بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمایوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ لوگ سیرت کو گھر چھوڑ رہے تھے۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سمیع گھر سے جا کر سیرت کو بھی لے آیا۔ تینوں ساری رات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے۔ دوسرے دن ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ہمایوں کا مکمل چیک اپ کیا، اور اس کے بعد احان اور سمیع کو جو روح فرسا خبر سنائی، احان کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق پایا۔
न जाने वो कब से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। अहान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया कि उनकी सर्जरी तो कर दी जाएगी, लेकिन हो सकता है सर्जरी के दौरान ही उनकी मौत वाक़या हो जाए। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज गहरे बादलों को आगोश में सो रहा था और बादल रिमझिम बरस रहे थे। काली घटाओं की रोशनी को मद्धम करने पर तुली थी। शाम का माहौल उसके इर्द गिर्द सफ़र कर रहा था। सरे शाम ही रात का गुमान हो रहा था और ऐसा ही अंधेरा उसके अंदर भी फैल रहा था। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। बरसती बारिश के साथ उसके आंसू भी उसके चेहरे को भिगो रहे थे। आस्तीन से अपने आंसू साफ करते हुए वो हिम्मत मुजतमा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। हुमायूं के रूम के बाहर रुककर उसने एक बार फिर से आंखें साफ की, कोट के बटन बंद किए और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहाँ दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। सीरत के हाथ में कोई किताब थी और वह हुमायूं के बेड के करीब चेयर रखे उन्हें इसमें से कुछ सुना रही थी। साथ दोनों तबसरा भी कर रहे थे। फिर अहान ने महसूस किया जैसे हुमायूं ने आंखें मीच कर होंठ भींच कर जैसे कोई तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हों। अहान तेज़ी से उनके करीब किया। क्या हुआ चाचू? उसके सवाल पर सीरत ने किताब से नज़र उठाकर हुमायूं को देखा, जो सुर्ख आंख के लिए नफ़ी में सर हिला रहे थे। बाबा, क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और परेशानी में उसे पता ही नहीं चला उसने अहान के हाथ पर हाथ रखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। सीरत, तुम जाओ बाहर, गाड़ी में समी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अहान ने उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बाबा के पास रहना है। देखो, अभी तुम घर जाओ, सुबह तुम और समी हॉस्पिटल आ जाना, फिर मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, अभी आप चले जाएं, मैं सुबह चली जाऊँगी। देखो सीरत, रात में मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। जो मैंने कहा है वो करो। बेटा, जिद ना करो, अहान कह रहा है तो सुन लो इसकी बात। जी बाबा। उसने आगे बढ़कर हुमायूं की पेशानी पे अपने लब रखे और अपना बैग लेती हुई बाहर निकल गई। अहान ने आगे बढ़कर खिड़की के पट बंद किए। हुमायूं साहब के करीब बैठकर उनका हाथ थाम लिया। वो उनकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो जानता था वो बचपन से उसे अंदर तक जानने का हुनर रखते हैं। वो उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेते थे। अहान, तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो? आखिर उन्होंने उसे पकड़ लिया था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अहान, तुमसे एक वादा चाहता हूँ। बोले चाचू। बेटा, अगर कभी मैं न रहा तो सीरत का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता मेरे बाद वो एक बार फिर से बेसाइबान हो जाए। कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। गले में आंसुओं का फंदा बन जाने की वजह से वो उन्हें कोई हौसला भी न दे सका। वादा करो तुम उसका ख्याल रखोगे। अपना हाथ आगे बढ़ाए। वो बहुत उम्मीद से उसे देख रहे थे। उसने उनके भरे हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं और आप दोनों मिलकर उसकी शादी करेंगे। वो फीका सा मुस्कुरा दिए। पाकिस्तान में अहान और अनाया की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सुलेमान साहब के पूछने पर उसने कहा था वो पहुंच जाएगा। वक्त पर लगाकर उड़ गया। शादी का दिन भी आन पहुंचा। स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अनाया वसवसों और खदशों में घिरी थी। जिससे निकाह होने जा रहा था उसकी कोई खबर नहीं थी। सुलेमान साहब को उसने कहा था वो सुबह 4 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन अब दिन का 1 बज चुका था। उसका नंबर भी बंद था। बहुत बार ट्राई करने के बाद वो थक हार कर मायूस होकर बैठ गई। तभी उनके सेल फोन पर रिंग हुई। अहान का नंबर देखकर उनकी जान में जान आई। अहान, कहाँ हो तुम? बाबा, मैं नहीं आया। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि अनाया और अशर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अंकल ने अपने स्टेटस की वजह से इन दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी। इसलिए प्लीज़ आप इन दोनों की शादी करा दें। अहान, ये क्या कह रही हो? मैंने अपने दोस्त को ज़ुबान दी है। उसकी बेटी दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी है और तुम कह रहे हो मैं किसी और से उसका निकाह करवा दूँ? अहान, तुम मुझे बहुत मायूस कर रही हो। जानता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। अशर मेरा बेहतरीन दोस्त है और मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो और भी बहुत कुछ उससे कहना और पूछना चाहते थे, लेकिन उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अहान ने अपना नंबर बंद करने से पहले एक कॉल अनाया को भी की। मोबाइल हाथ में लिए अनाया बुत बनी हुई थी। जब शहबाज अंदर दाखिल हुए, वो सर झुकाए उसके करीब आकर बैठ गए। उन्होंने अनाया के सर पर हाथ रखना चाहा, जिसे उसने झटक दिया। बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अशर के साथ ये सब क्यों किया? आप जानते हैं, मेरे दिल में आज भी वही है। मैंने अहान के साथ शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की थी कि वो अशर का दोस्त थे और मैं अशर को नीचा दिखाना चाहती थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज उसने ही मेरी इज्जत रख ली है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। प्लीज़ अनाया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसका बदला तुम मेरे साथ ऐसे नहीं ले सकती। बाहर सब मेहमान मौजूद हैं। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। अगर आज ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊँगा। बाप के आंसू देखकर उसे चुप लग गई और अगले आधे घंटे में वो अनाया शहबाज से अनाया अशर हो गई थी। अहान ने हुमायूं और सीरत को यही बताया था कि शादी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। इन दोनों का ही पाकिस्तान में किसी से रब्ता नहीं था, लेकिन समी सब जानता था। उसने बस खामोशी इख्तियार किए रखी। आहिस्ता आहिस्ता हुमायूं की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो ज़्यादातर दवाओं के ज़रिए असर सोए रहते।
سیرت کو احان بس انہی اوقات میں ہاسپٹل لے کر جاتا جب جاگ رہے ہوتے۔ ہمایوں جب حسرت سے سیرت کی طرف دیکھتے تو احان کا دل چاہتا وہ اپنی جان دے کر خدا سے ان کی زندگی مانگ لے۔ جب تک وہ ان کے پاس ہوتی وہ بس اس کے چہرے پر نظر ٹکائے دیکھتے رہتے۔ سیرت بھی ان کی روز روز کی گرتی صحت کے پیش نظر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ جب وہ اس کی باتیں سنتے سنتے نیم غنودگی میں چلے جاتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، خدا سے شکوے کرتی اور پھر ایک امید سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کر ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگتی۔ پہر ہو جائے نماز پر بیٹھی رہتی، کھانے پینے سونے کا اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج وہ گھر سے ان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، ابھی 2-3 چمچ سوپ کے پیے تھے کہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیرت، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر ذی روح کو ایک دن موت آنی ہے۔ موت ایک کٹل حقیقت ہے جسے نظریں نہیں چرا سکتے۔ سیرت نے روتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا آج کہنے دو، کیا پتہ پھر وقت نہ ملے۔ دیکھو سیرت، میرے بعد اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ احان ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا، جو وہ کہے اس کی بات مان لینا۔ وہ میرا دوست، میرا بیٹا، میرا سب کچھ ہے۔ میرے جانے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جانتی ہو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کئی دن سویا نہیں تھا، اس نے میرا خیال کسی ماں کی طرح رکھا۔ وہ تمہارا خیال بھی رکھے گا، مجھے تمہارے لیے اس کے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو جو وہ کہے گا وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کرے گا بلا چوچرا تم اس کی بات مان لو گی۔ اس نے روتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا اور دونوں باپ بیٹی گلے لگ کر رونے لگے۔ دونوں کو خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا اور دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سنتا احان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جب 7 سال کا تھا تو وہ بیمار ہو گیا تھا، ڈاکٹرز بھی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے ایک ڈونر ڈھونڈنے لگے جو ان کے بیٹے کو گردہ دے سکے۔ تب ہمایوں نے خود کو پیش کیا اور اپنا ایک گردہ احان کو دیا۔ احان یہ بات نہیں جانتا تھا، وہ بہت دن ان سے ناراض رہا کہ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے، لیکن وہ پھر بھی اسے منانے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر جب وہ کسی طور بھی راضی نہ ہوا تو دادی نے اسے بتا دیا کہ وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے۔ تب احان نے ایک بات سوچ لی کہ اس کی یہ زندگی بس ہمایوں علی خان کی دی ہوئی ہے، وہ یہ بات کبھی نہیں بھولا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی عنایا آج اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی، وہ جانتا تھا وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ وہ کوٹ اور جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور خوشبو کا ایک جھونکا اشر کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، بلو کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر وہ اشر کی طرف مڑی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ جہاں تمہارا دل کرے۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو، یہ تکیہ لو اور صوفے پر سو جاؤ، بیڈ پر میں سوؤں گی۔ اس کی بات پر وہ تکیہ لیے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ صبح ملے گا، مجھے الہام تھوڑا ہی ہوا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی جو میں گفٹ پاکٹ میں لیے گھومتا۔ اوکے، صبح یاد سے لے آنا، مجھے اپنے دوستوں کو دکھانا پڑے گا۔ اوکے، پھر یہ بھی بتا دیں گفٹ کیا ہو؟ وہ جھنجلا کر بولا، وہ کچھ بھی ہو چل جائے گا۔ اوکے، سنو لائٹ بند کر دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ جی محترمہ، کوئی اور حکم؟ جی نہیں، اور کچھ نہیں۔ اسے چادر تان کر سوتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کیا کیا سوچ کر آیا تھا کہ کسی بھی طرح اسے منا لے گا، لیکن اس کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ وہ غصے سے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ رات کو احان ہی ہاسپٹل میں رکتا تھا، سمیع اور سیرت گھر چلے جاتے تھے۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ پل ہوئے تھے جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے سمیع تھا۔ سیرت جلدی آؤ، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، شاید چاچو کا آپریشن ہو۔ اچھا، میں بس ابھی آئی۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھ لی اور چپل پاؤں میں الجھتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ جس وقت وہ دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں پہنچے، سامنے بینچ پر احان کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر سیرت کے پاؤں سست پڑ گئے۔ سمیع نے ان کے قریب جا کر جب اس کا کندھا ہلایا تو وہ سیدھے ہوتے ہوئے سمیع کے گلے لگ کر رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر سیرت کے پاؤں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ احان کی نظر جب سیرت پہ پڑی تو وہ سمیع سے الگ ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ہچکیوں سے رونے لگے۔ سیرت ہمایوں کی لاش سے لپٹ کر اتنا روئی کہ احان اور سمیع نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلا وہ کس طرح وہ لوگ پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچانے پر دادی سے لپٹ کر سیرت نے وہ آہ و بکا کی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ جنازہ اٹھانے کے لیے جب سب آئے تو کئی دنوں کے رونے اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ دعا کرتے کرتے پاس کھڑے احان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ احان نے اس کو تھام کر دادی اور عنایا کے حوالے کیا۔ دعا کو ہاتھ اٹھائے تو دل لرزتا ہے کہ پڑ نہ جائے خود اپنی نظر وہاں کہ جہاں نصیب لکھ کیا پتھروں کے حرفوں سے۔ تقدیر کی گرفت میں آیا ہوا شخص تقدیر سے ہی بچتا ہے۔ تقدیر کے بھی بڑے انوکھے کھیل ہیں، تقدیر جسے بھی ہونی بھی کہتے ہیں، اور ہونی کو کون ڈال سکتا ہے۔ سو اس نے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹ کر اکٹھا کیا اور حوصلوں کو مجتمع کیا۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تو تب بھی کمرہ خالی تھا۔ اس نے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگنے لگی۔ دعا کرتے کرتے شدت گریہ سے اس کی ہچکی بند گئی۔ جنم لیا ہے تو اب کئی زمانوں سے ہم ایک طے شدہ تقدیر میں مقید ہیں۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دادی کو اپنے قریب زمین پر بیٹھے پایا۔ بیٹا، میشت
خداوندی ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو آیا اسے ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ سیرت پہلے بھی کم ہی بولتی تھی، لیکن ہمایوں کے جانے کے بعد اسے بالکل ہی چپ لگ گئی۔ اب اس کا دل اس گھر میں نہیں لگتا تھا، یہاں ہر طرف اس کے بابا کی یادیں بکھری تھی۔ اس کی زندگی میں بس ایک کاش لفظ رہ گیا تھا، کاش ہم کچھ وقت پہلے مل جاتے، کاش ماما کے زندہ ہوتے مل جاتے۔ لیکن خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے عام انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا وجود اب اس کے گھر کے لوگوں کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ احان سے تو ویسے بھی سب کا بائیکاٹ چل رہا تھا، اس کا عنایت سے شادی سے انکار کی وجہ بھی سیرت کو گردانا جا رہا تھا۔ سیرت اب احان سے کم ہی مخاطب ہوتی، اگر وہ خود کوئی بات کر لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ خود سے اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے کل رات سلیمان علی اور ریبہ بیگم کی باتیں سنی تھی۔ سلیمان علی اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ احان نے اس لڑکی کو اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمایوں اس سے اس لڑکی کو اپنانے کا وعدہ لے چکا ہے، اور دیر یا بدیر احان اس لڑکی سے شادی کر لے گا اور میں ایک طوائف کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے سیرت نے سوچ لیا اب وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اخبار میں مختلف اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا اگر کوئی اسے ڈھنگ کی جاب مل جائے تو وہ چپ چاپ کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سب لوگ سو رہے تھے۔ سیرت پچھلے صحن میں رکھی لوہے کی پرانی اور زنگ آلود کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک طرف درخت پر نہ جانے چڑیاں کیوں شور کر رہی تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھیں۔ وہ غور سے اس درخت کو دیکھنے لگی جس میں بہت سے گھونسلے بنے تھے۔ اسے ان پر رشک آیا، مجھ سے بہتر تو یہ ہے جن کا اپنا گھر تو ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے وہ پیشانی پر ایک ہاتھ رکھے اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا، کسی گھنے سائے کی طرح۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رہنے کے لیے بولا اور قریب ہی بلاکس کے بنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سیرت، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن تم ان دنوں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بزی ہو، تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد تم مجھے دکھائی اب دے رہی ہو۔ میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، جلد یا بدیر مجھے شادی تو بہرحال کرنی ہے، اس لیے مجھے تم سے یہ کہنا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ چاچو نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اچھا سر شخص دیکھ کر میری شادی کر دے، یہ نہیں کہا تھا خود ہی بلی کا بکرا بن جائے۔ جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتی، مجھے پتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اور ہاں، شام تک تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے، میں نے گھر میں سب کو بتا دیا ہے۔ چلتا ہوں، مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، کیسا عجیب شخص ہے، شادی کی ایسے بتا رہا ہے جیسے کہہ رہا ہو ہم شام کو ساتھ ڈنر کریں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ واپس آیا۔ ہاں، تمہیں ایک اور بات بتانی تھی، تم نے کل جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اس کے لیے تم سوٹیبل نہیں ہو۔ بھلا میری بیوی ہی میری سیکرٹری کی جاب کرے، اچھا نہیں لگتا۔ اور ہاں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تم پتال میں بھی جا کر چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ سارا دن وہ گھر والوں سے چھپ کر کمرے میں بند رہی۔ جو ہی شام نے اپنے پر پھیلائے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ہر آہٹ پر وہ چوک جاتی۔ اس کی تو یہ حالت تھی جیسے کسی قیدی کا آج آخری فیصلہ آ رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ اسے عمر قید سنائی جائے گی۔ رات 8 بجے کے قریب اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ چند سیکنڈ کے بعد عنایا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی زردار دوپٹہ اس کے اڑا دیا اور ڈور وا کر دیا۔ بس چند منٹوں کا کھیل ہوا تھا، اس نے اپنے جملہ حقوق احان سلیمان علی کے نام لکھ دیے۔ عنایا نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا، جبکہ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی دکھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خدشات کو سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا، خود بھی آلتی بالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں دکھی ہوں، تو جو ایسے گھور گھور کر میرے چہرے پر دکھ ڈھونڈ رہی ہو؟ جانتی ہو میں احان کی بہت شکر گزار ہوں، اس کی وجہ سے مجھے وہ ملا ہے جو میری زندگی ہے، جس کی بے وفائی کا سن کر میں نے خودکشی کر لی تھی، لیکن جانتی ہو اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں بچ گئی۔ اگر احان نہ ہوتا تو میں اسے ساری زندگی ایک دھوکے باز ہی سمجھتی رہتی۔ اس کے میرے درمیان سٹیٹس آڑے آ گیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو خوشیاں دینے کی کوشش میں ان کا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے، بس جو بھی کرتے ہیں اولاد کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی ایسا ہی کیا اور میرے لیے اشر کو چھوڑ کر احان جیسا ویل سیٹلڈ بزنس مین کے ساتھ رشتہ جوڑا۔ اشر میرے بابا کی فیکٹری میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن میں عنایا چودھری اس معمولی سے آدمی کو دل دے بیٹھی۔ میرے بابا کا خیال تھا میں اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی ہوں۔ وہ محبت کو مانتے ہی نہیں، ان کا خیال ہے جب پیٹ اور جیب خالی ہو تو محبت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے بتایا
कि उसकी मंगनी उसकी किसी कज़न से हो गई है। मुझसे वो सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि वो अपनी गुर्बत मिटा सके, और मैंने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया। मैं भी अकल की अंधी थी, कुछ भी सोचा समझा नहीं, इस बात पर भी यकीन कर लिया। शायद हर बेटी अपने माँ बाप पर इतना ही यकीन रखती है। ये मेरे हाथ में अंगूठी देख रही हो, ये देखने में बहुत मामूली है, लेकिन तुम मेरे दिल से पूछो कि दिन में जितनी बार भी इस पर नज़र पड़ती है उस शख्स से मेरी मोहब्बत में इजाफा होता है। जानती हो, ये मेरी उंगली में पहनाते हुए उसने क्या कहा? ये तुम्हारी शाया निशान तो नहीं, लेकिन ये मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत हर चीज़ से मुकद्दम रखूँगा। तुम्हें बताने का मकसद ये है, तुम अहान के साथ नई ज़िंदगी गुजारने जा रही हो। इस नई ज़िंदगी में किसी शक शुबे को अपने दिल में जगह न देना। वो तुम्हारे लिए हर महाज पर लड़ा है, इसलिए तुम मुझसे लड़कर उसे कमज़ोर न करना। वैसे एक बात बताऊँ, अगर मेरी ज़िंदगी में अशर न होता तो मैं किसी कीमत पर भी अहान को तुम्हारे लिए न छोड़ती। आखिरी बात पर उसने शरारतन कही थी, और उसकी बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। 2 दिन तो सुकून से गुजरे। उसका खाना नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाता था। इसे अब घर वालों की फिक्र नहीं थी, लेकिन उसे अहान का सामना करते हुए हिचकिचाहट थी। वो ईशा की नमाज अदा करके उठी, तभी डोर नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। उस पर एक तायनाना निगाह डालकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या मसला है? 2 दिन से कमरे में क्यों बंद हो? कोई मसला नहीं है, उसने उंगलियां चटखाते हुए दूसरी जानिब रुख करके जवाब दिया। उसने उसके सरापे पर एक नज़र डाली, जो ब्लैक कलर के सादा से कपड़ों में बड़ी सी ब्लैक चादर लिए उसे नमाज के स्टाइल में रखे मुंह मोड़े खड़ी थी। अहान आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। वो उसका हाथ पकड़े इस वक्त डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। सब लोगों ने खाने से हाथ रोक कर इन दोनों को देखा। अहान ने चेयर घसीट कर पहले सीरत को बिठाया, फिर खुद उसके बराबर बैठ गया। क्या लोगी? कुछ भी। अंधा क्या जाने 2 आंखें। फारिया ने उसका कुछ भी कहने पर तंज किया। अहान ने उसे के करे तेवरों से देखा। वो खामोश होकर नजर झुका गई। उसकी बात का मतलब समझती सीरत अहान के सामने मजीद शर्मिंदा होगी। बिरयानी दे दे, वो अटक कर बोली। उसकी बात पर वो सर हिलाता हुआ उसकी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। अहान, मुझे तुमसे बात करनी है। सलमान अली ने उस पर नजरें जमाई कहा। बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे तीनों फैक्ट्रियों का चार्ज वापस लेना चाहता हूँ। पावर ऑफ अटर्नी मैंने समी को दे दिया है। तुम खाना खाकर इन कागजात पर साइन कर देना। कल से तुम्हें फैक्ट्री आने की ज़रूरत नहीं, ओके? उसके इतनी आसानी से मान लेने पर सलमान अली हैरान रह गए, जबकि सीरत को अब अंदाज़ा हुआ था कि उसकी वजह से उसके लिए कितने मसले पैदा हो गए थे। खाने के बाद कागजात पर साइन करके वो सीरत का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। सीरत चेयर पर बैठी अहान की कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी, जो पिछले आधे घंटे से वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी मतलूबा चीज़ बरामद की और उसे लेकर एक साइड पर रखे दीवान पर बैठ गया। वो एक ब्लैक कलर की फाइल थी, जिसके बाहर जली हरूफ में अहान सुलेमान अली लिखा था। वो काफ़ी देर तक उसके वर्क उलट पुलट करता रहा। फिर उसने एक मोबाइल में कोई नंबर डायल किया। अस्सलामुअलैकुम फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? मैंने आपको बताना था कि मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ। नहीं, मीटिंग कोई नहीं है। आप ऐसे करें कि ज़फ़र से कहिएगा वो अपनी बीवी से घर की सफाई करवा दे। ओके, फिर कल मिलते हैं। कॉल बंद करके उसकी नज़र सीरत पर पड़ी। अरे, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जी, मैं जाऊँ यहाँ से? अरे, मेरा मतलब ये नहीं है। अच्छा, आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वार्डरोब तक लाया और उसे खोलकर एक सादा सा सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। वो कपड़े हाथ में लिए बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो अहान ने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और बेड पर अपने करीब उसके लिए जगह बनाते हुए उसे बैठने के लिए कहा। वो उसके करीब बैठने में मुतम्मल थी जब उसने हाथ पकड़कर उसे करीब बिठाया। देखो सीरत, मुझे कुछ वक्त चाहिए। चाचू का ऐसा अचानक चले जाना, फिर घर वालों का रवैया, मैं उलझ कर रह गया हूँ। तुम जानती हो, मुझे अब कारोबार में भी नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। सोचो कि अब मुझे ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे तुमसे शादी के फैसले पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए। तुम मेरा साथ देना और जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने साथ पाओगे। सुबह हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ मेरा अपना घर भी है और फिर मैं अब आगे काम वहीं से शुरू करूँगा। सुबह 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तुम अपनी पैकिंग कर लो। अशर को लग रहा था उसकी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है। वो 5 बजे घर लौट आता था तो अनाया उसे कहीं नज़र नहीं आई। वो उसकी बाबत पूछने के लिए किचन में माँ के पास आया तो सामने का मंजर उसके लिए खुशगवार हैरत लिए हुए था। जहाँ अनाया सूफिया बेगम की मैयत में रोटी बना रही थी और साथ ही उसके रोटी डालने के बाद रोटी की शक्ल देखकर दोनों के कहकहे गूंज रहे थे। अनाया ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई। जहाँ अशर खड़ा हैरान नज़रों से उस काम करते देख रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से रोटी दें। अनाया ने जल्दी से उसके लिए सालन निकाला, रोटी उसके आगे रख दी। सूफिया बेगम नमाज के लिए चली गई और अनाया उसके साथ बैठकर पुरशौक निगाहों से उसे खाना शुरू करते देखने लगी।
पहला लुकमा लेते ही अशर का दिल किया कि वो वापस उगल दे, लेकिन जब नज़र अनाया पर पड़ी तो मुस्कुराकर उसे हाथ के इशारे से बहुत अच्छा की नवीद दी, जिस पर वो बहुत खुश होगी। आगे बढ़कर उसकी प्लेट से ही एक निवाला लिया और अगले ही लम्हे वो डस्टबिन पे झुक गई। उसकी आंखों में पानी आ गया था। उसने मुड़कर रग़बत से अशर को खाते देखा और उसके आगे से सालन उठा दिया। क्या कर रहे हो? ये कोई खाने के काबिल है जो तुम खा रहे हो? सॉरी अशर, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। तुमने आज सालन में नमक डाला है या नमक में सालन बनाया है? उसको पहले ही रोना आ रहा था। अशर की बात सुनकर बिन बरसात बारिश होने लगी। अरे प्लीज़ प्लीज़, रोना नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यार प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ये खाना वाना बनाना, मैं रोज़ बाहर से ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। उसे रोते देखकर उसकी अपनी शक्ल रोने वाली हो गई। उसकी हालत देखकर अनाया रोते हुए हंसने लगी। सीरत की आंख 7 बजे के करीब खुली तो कमरा खाली था। वो हड़बड़ा कर उठी। उसका और हान का सामान कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो वो टांग पे टांग चढ़ाए सोफे पे बैठा था। सीरत को देखकर उसने कलाई में बंदी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? वो नॉर्मल अंदाज में बोला, बस 10 मिनट। ओके, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ, जल्दी आना। उसने सर अस्बात में हिलाया और तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। बाल सुझाकर उन्हें पोनी में मुक़य्यद किया और बड़ी सी वाइट कलर की चादर लेकर बैग कंधे पर डालती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसे सीढ़ियों से उतरते देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। अहान के सामने खड़ी मरीना ने सीरत पर एक सुलगती नज़र डाली और अहान से मुखातिब हुई। अहान, अगले हफ्ते समी और ज़ारा की मंगनी है, तब तक रुक जाते बेटा। नहीं माँ, मुझे वहाँ बहुत सा काम है। लेकिन अहान, मरीना जाने दो इसे। सुलेमान अली की आवाज़ किसी भी एहसास से खाली थी। वो माँ की पेशानी पर लब रखे बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सीरत ने दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहा तो दोनों ने ही मुंह मोड़ लिया। वो बोझल दिल से बाहर निकल आई। सामने अहान उसे गेट से बाहर जाता दिखाई दिया। वो उसकी मैयत में बाहर निकली तो वो टैक्सी का दरवाज़ा वाह किए उसके इंतज़ार में खड़ा था। उसके बैठने के बाद वो भी उसके मुकाबिल बैठा और दोनों ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही खुददार है। इस घर की गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाना गवारा नहीं किया। विंडो से देखते सुलेमान अली ने अपनी जोजा को मुखातिब किया, जो उसके जाने पर सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये लड़की हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुई। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। हमारा खुद तो चला गया, इस मनहूस को मेरे बेटे के सर पर थोप गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से घर तक पहुँचते पहुँचते लगभग 2 घंटे लग गए। सीरत का ख्याल था कोई छोटा मोटा फ्लैट होगा, लेकिन पोश इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। अहान के लाहौर वाले घर जितना बड़ा वैसा ही खूबसूरत। वो टैक्सी तो उतरे तो चौकीदार भाग कर आ गया है। अहान के हाथ से सामान लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर दाखिल हुए तो एक साइड पे गैराज था जिसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे थे। एक साइड पे बोगनवेलिया घर के दूसरे पोर्शन तक जा रही थी। जा बजा बोगनवेलिया के फूल गिरे पड़े थे। अहान ने उसके चेहरे पर खुशी और इश्तियाक की मिली जुली कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत, मेरे ख्वाबों जैसा। क्या ये हमारा घर है? उसके इस मासूम सवाल पर वो मुस्कुरा दिया। हाँ, हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। वो उसका हाथ पकड़कर अंदरूनी तरफ ले गया। सीरत ने घूम फिर कर अगले 10 मिनट में पूरा घर देखा। मैडम, घर देख लिया है ना? अब मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। कॉफ़ी? जी कॉफ़ी। वो किचन की तरफ बढ़ गई और ठीक 10 मिनट के बाद 2 कप ट्रे में रखे बाहर आई। एक कप उसने खुद लिया और दूसरा कप अहान के आगे रख दिया। उसे तजस्सुस हुआ वो इतनी आसानी से मान गई और इतनी जल्दी कॉफ़ी बना के ले आई। उसने आगे होकर कप उठाया तो देखकर एक नज़र कप पर डाली और दूसरी सीरत पर, जो मज़े से कप लबों से लगाए उसे देख रही थी। ये क्या है? अहान ने कप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये वो आगे बढ़ी और झुककर उसके कप में देखा। इसे चाय कहते हैं। जी, वो मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? वो बड़ी मासूमियत से आगे से फिर से सवाल आया। दिस इज़ नॉट फेयर। तुम जानती हो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये तो तब सोचना था ना जब मुझे कह कर गए थे कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। शाम को हमारा निकाह है। सीरत, मुझे काफ़ी चाहिए। किचन उस साइड पे है, वो उंगली से इशारा करते हुए बोली और वो उसे घूरते हुए चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगा। आज उसे चाय इतनी बुरी नहीं लग रही थी और उसे चाय पीते देखकर वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। वापस लौटी तो उसके हाथ में एक और कप था। वो अहान के करीब आई, उसके हाथ से चाय का कप लेकर उसने उसके हाथ में कॉफ़ी का कप दिया और वह हैरान उसे देख रहा था। ये क्या था? ये आपका टेस्ट था कि क्या आप कभी मेरी पसंद को भी अपना बना सकते हैं? अच्छा, अभी भी कोई शक है क्या? जी नहीं, शक तो पहले भी नहीं था। अहान ने उसे बाजुओं के हिसार में लेते हुए अपने करीब किया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर चाय का कप मेरा और ये कॉफ़ी तुम्हारी। क्या? जी क्या? क्या क्या नहीं, अभी ये कॉफ़ी का कप पूरा तुम पियोगी। वो उसके हाथ से कप लेकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। उसकी शरारत उसी पे भारी पड़ गई थी।
وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے صحن میں چلی آئی۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر چھاؤں میں رکھی اور بوگنویلیا کے نیچے بیٹھ گئی۔ کہیں پھول شاخوں سے الگ ہو کر اس پر آ گرے۔ اسے اس گوشے میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا اور جب پھول اس پر آ کر گرتے تو اسے اپنی زندگی کی طرح خوبصورت لگتے۔ پچھلے 1 سال سے اس کی زندگی اتنی خوب تھی کہ اس کی پچھلی تمام محرومیوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ احان نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اسے کبھی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ برانڈڈ کپڑے، بیگ، جوتے، واچ، گولڈ کی ڈھیر ساری جیولری، ان سب کی تو اس نے کبھی خواہش کی ہی نہیں تھی۔ اس نے تو بس ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی خواہش کی تھی۔ ایسی آسائشات کی اسے کوئی تمنا نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کی وہ حسرتیں بھی پوری کی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ موو کلر کا برانڈڈ سوٹ جس میں نیوی بلو دھاگے کا کام کیا ہوا تھا، کلائیوں میں کنگن، ناک میں ڈائمنڈ نوز پن، ہاتھوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں اور پاؤں میں برانڈڈ جوتی پہنے وہ کہیں سے بھی پہلی والی سیرت نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے چائے پھر چھوڑ کر کافی پینی شروع کر دی تھی اور احان نے چائے پینی شروع کر دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی پسند میں ڈھل گئے تھے۔ اسے لگتا تھا احان کے بغیر اس کی زندگی کچھ بھی نہیں، اس کی ذات اس کے بغیر نامکمل ہے۔ تبھی اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پارک کر کے وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ روزانہ صبح جب گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا تو یہ اس کا معمول تھا۔ وہ سیرت کو اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس احساس کو آب حیات کی طرح اپنے اندر اتارتی۔ ڈیئر وائفی، کیا کیا سارا دن؟ کچھ بھی نہیں، صرف آرام کیا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈنر تیار کیا ہے۔ اچھا، بہت بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگواؤ۔ اوکے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں لان میں چہل قدمی کرتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو سارے دن کی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے۔ اس لان میں لگے پھول پودے ان کی باتیں سن کر مسکرا دیتے۔ آج بھی وہ حسب معمول کے صبح صحن میں نکل آئے۔ سیرت، آج بھی میں بہت خوش ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ جانتی ہو، آج پاپا کی کال آئی تھی۔ اچھا، یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے ہم دونوں کو لاہور بلایا ہے۔ اگلے ہفتے سمی کی شادی ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کل نہیں تو پرسوں تم تیار رہنا، ہم چل کے شادی کے لیے شاپنگ کریں گے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وہ بھی خوشی سے مسکرا دی، لیکن دل میں گرا سی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہوگا۔ احان ان دنوں بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ آج کل سیرت کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ہر بات اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر پر ختم ہوتی اور تب سیرت کو احساس ہوا کہ شاید ان دونوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بہت مس کرتا تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے اور پہلی بار احان نے اسے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ بھی کچھ لے گی۔ اس نے گھر کے ہر فرد کے لیے شاپنگ کی تھی اور سیرت کو اس کا خود کو نظر انداز کرنا بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس کی محبت اور توجہ کی اتنی عادی ہو گئی ہے کہ اسے اس کا اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرنا اسے برا لگ رہا ہے۔ اور آج کی رات پہلی بار وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے سو رہے تھے۔ یہ ان کے رشتے میں پہلی خلیج تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خلیج گھٹنے کی بجائے بڑھنے والی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے سیرت کو نہ جانے کیوں رونا آ رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اب دوبارہ کبھی یہاں نہ آ سکے۔ یہ گھر اس کے لیے اس کی جنت تھا اور یہ جنت اس سے چھیننے والی تھی۔ سیرت نے گھر سے نکلنے سے پہلے ظفر اور اس کی بیوی کو گھر کا بہت سا خیال رکھنے کی تاکید کرتی ہوئی نکلی تھی۔ احان نے بزنس کا سارا کام فاروق صاحب کے حوالے کر کے وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جس وقت وہ لوگ لاہور پہنچے رات کے 9 بج رہے تھے۔ ٹیکسی سے اتر کر احان نے اسے باہر ہی چھوڑ کر بھاگنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سیرت مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ سب لوگ اس سے بہت خوش دلی سے ملے۔ سیرت کے ساتھ سب کا رویہ بس لیا دیا سا تھا۔ سب احان کے گرد جمع تھے۔ اسے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ وہ خود ایک صوفے پر ٹک گئی۔ اس نے احان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا کیونکہ وہ برداشت کی آخری حدوں پر تھی۔ کھانا لگا تو فاریہ اور مرینا بیگم نے احان کو دونوں بازوؤں سے تھام کر کھانے کی ٹیبل تک لے گئیں۔ سیرت سب کے بیٹھنے کے بعد بھی انتظار کرتی رہی کہ شاید احان کو اس کی یاد آئے، لیکن وہ تو اپنوں میں گم تھا۔ اسے سیرت ہمایوں کہاں سے یاد آتی؟ سیرت کے لیے یہ دن کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ کچن کا سارا کام اسے سونپا گیا۔ احان صبح اس کے جاگنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا اور رات کے جب وہ اپنے کام کر کے آتی تو وہ سو چکا ہوتا۔ اسے لگا وہ اسے بھول رہا ہے۔ کراچی سے صفیہ چچی اور ان کی بیٹی سارا بھی آ گئی۔ وہ انہیں لینے ایئرپورٹ گیا۔ جس وقت وہ انہیں لیے گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر ڈائننگ پر کھانا لگاتی سیرت پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ آج اس نے کہا تھا کہ اسے شاپنگ کرنی ہے اور وہ گھر سے نکل کر اس کی بات کو سیرت سے ہی بھول گیا۔ وہ ایکسکیوز کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی مرینا بیگم اس کے راستے میں آ گئی۔ احان بیٹا آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی سوچتا ہوا اماں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سیرت نے اپنی پلکوں پر اٹکے آنسوؤں کو دوپٹے کے کونے سے صاف کیا اور بوجھل دل سے باقی کے کام نپٹانے لگی۔ کھانے کی ٹیبل پر آج بہت دنوں کے بعد احان کو محسوس ہوا کہ سیرت کہیں نہیں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا جہاں وہ دادی کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ چلو چل کے کھانا کھا لو۔
اس نے اپنے شوہر کی معصومیت پر غصہ آیا، جسے اتنے دنوں میں یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی بیوی کو تو سارا وقت کچن میں ہی گزارنا پڑتا ہے۔ آپ کھائیں، میں دادی کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن اسے اپنے کام میں مگن دیکھ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا، لیکن وہ اسے نظر ہی نہیں آئی۔ کمرے میں آ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ نیند کا سخت غلبہ ہونے کے باوجود وہ سر جھٹک کر جاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ان دنوں نہ جانے کیا تھا، وہ کمرے میں آتے ہی سو جاتا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ جاگ نہیں سکتا تھا۔ دروازے کے باہر کھٹپٹ کی آواز سن کر وہ بیڈ کے سیاہ ٹیک لگاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی سیرت کو اسے جاگتے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو کمرے میں؟ میں تو روز ہی اس وقت آتی ہوں، وہ اکڑے انداز میں بولی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے یار، ان دنوں میں تمہیں وقت نہیں دے سکا، لیکن تم بھی تو سوچو میں کتنے عرصے بعد گھر والوں سے ملا ہوں۔ اوکے، لائٹ بند کر دے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سیرت، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ احان، آپ اپنی وکالت پھر کبھی سنائیے گا۔ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس نے اٹھا کر بٹھایا دیا۔ تو کس لہجے میں بات کروں؟ تم میرے گھر والوں سے اس قدر جیلس ہوتی ہو سیرت کہ تمہیں میرا ان سے 2 دن ہنس کر بولنا بھی ناگوار گزر گیا ہے۔ اس کے الزام پر ششدر سی اسے دیکھنے لگی۔ جانتے ہو، تمہارے لیے میں نے ان سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غلط کیا تھا آپ نے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور میرے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، تو وہ غلطی اب سدھار لیں۔ ایک زوردار تماچا سیرت کے منہ پر پڑا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ احان نے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس میں سیرت کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری سیرت، مجھے تمہاری بات پر ایسے ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ شادی ختم ہونے دو، ہم لوگ اپنے گھر لوٹ چلیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں سے چلی جا چکی تھی، اور وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ محسن، میری آنکھ سے اوجھل ہوا نہ جب سورج تھا میرے سر پر، مگر رات ہو گئی۔ وہ سر تھامے کافی دیر بیٹھا رہا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود میں اتنی ہی سکت نہیں پا رہا تھا کہ اٹھ کر سیرت کے پیچھے جا سکے۔ پھر بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ غنودگی میں چلا گیا۔ دوبارہ جس وقت اس کی آنکھ کھلی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ کافی دیر کسل مندی سے وہ بیڈ پر پڑا رہا۔ کھٹپٹ کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو سیرت الماری میں سر دیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی ساری حسیات جاگ گئیں اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس سے بھی تیزی سے سیرت دروازے کی طرف مڑی، اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک کی آواز کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ وہ شاور لے کر چینج کر کے نیچے آیا تو اسے اس کی ایک جھلک کچن کے کھلے دروازے سے نظر آئی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں سے آتی مرینا بیگم نے احان کو اپنے پاس بلایا، لیکن وہ ان کی آواز نظر انداز کرتا ہوا کچن میں چلا آیا، جہاں وہ لنچ کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کبرڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سکینہ بھی آپ کے ساتھ جو دوسری ملازمہ ہوتی تھی، نوری، وہ کدھر ہیں؟ صاحب، وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ جی، نوری اور شرافت مل کر گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نوری کو اپنے ساتھ کچن میں کام پر رکھیں، اور شرافت کو بولیں وہ شادی تک اپنی دونوں بھائیوں کو بھی لے آئے کام پر۔ لیکن صاحب، بڑی بی بی جی نے منع کیا ہے کہ نوری کچن کے کام نہیں کرے گی۔ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کرے، اور ہاں، ابھی 2 گلاس جوس بنا دے۔ سیرت بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اس کی باتوں کی طرف تھا۔ اپنی مکمل کر کے وہ آگے بڑھا اور سیرت کا ہاتھ پکڑتا اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا۔ پھینکنے کے انداز میں ہال میں موجود صوفے پر اسے بٹھایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اسے واپس پہلے والی پوزیشن میں بٹھا چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ سیرت سب کی موجودگی میں شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ سمی نے گلا کھنکار کر احان کو اشارے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر سیرت کو دیکھا، جو شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ مرینا بیگم کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھری تھی۔ انہوں نے سارا کو اشارے سے احان کے پاس جانے کو کہا۔ احان، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، پلیز مجھے لے چلو۔ سارا نے بڑی لجاجت سے احان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کہا۔ سارا، تم ایسا کرو، ماما کی گاڑی لے جاؤ اور ساتھ فاڑیہ کو لے جاؤ، میں نے آج اپنی وائف کو شاپنگ کروانی ہے۔ یہاں آ کر پہلی بار اسے سیرت کے لیے اس طرح پوزیسو دیکھ کر فاریہ اور مرینا بیگم حیران تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ احان کا اس کے حوالے سے لاپرواہ سا انداز، اور سیرت کا بھی اس سے کھچا کھچا سا رویہ، ان دونوں نے کچھ اور ہی اخذ کیا تھا۔ اچھا چلو، میں تم دونوں کے ساتھ ہی چلی چلتی ہوں۔ نہیں یار، ہمیں پرائیویسی چاہیے، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور اس کی اس بات پر سب کا منہ کھل گیا۔ وہ تو بہت کیئرنگ تھا، سب کا دل رکھنے والا، اور آج تو اس نے حد کر دی۔ یہ بات سب کو چبھ رہی تھی، جبکہ ایک طرف یہ سب کچھ دیکھتی دادی مطمئن ہو گئی، کیونکہ جس رات کو سیرت روتے ہوئے ان کے کمرے میں آئی تھی وہ تو بہت پریشان ہو گئی تھی، گو کہ اس نے انہیں رونے کی وجہ پوچھنے پر ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ احان نے سیرت کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہا۔
لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ سارا کو لے جائیں۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اس بار وہ سخت لہجے میں بولا۔ اسے بھیج کر وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا باہر نکل گیا، جہاں سمی کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اچھا کیا ہے تم نے، میں بہت دنوں سے سب دیکھ رہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے سے کافی دور دور سے نظر آتے تھے۔ کیا تم نے اس سے شادی صرف وعدہ چاچو سے وعدہ نبھانے کے لیے کی ہے؟ بھائی اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یہ تم نے اس کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی غلط کیا۔ اہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اسے سمی کے پیچھے وہ کھڑی نظر آئی، کاسنی کلر کے کپڑے پہنے، ساتھ کندھوں پر سفید چادر ڈالے، وہ بہت ڈر لگ رہی تھی۔ چلیں، اہان نے اسے پوچھا اور اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سیرت کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، اس کے مرجھائے چہرے کی وجہ سے اس نے اپنے رات کے رویے کی وجہ جانا۔ شام میں مہندی تھی، اس لیے اسے شاپنگ کروا کر اسے پارلر چھوڑ کر وہ گھر آ گیا اور ڈرائیور کو ٹھیک 9 بجے سیرت کو پارلر سے پک کرنے کے لیے کر کے ہال میں پہنچانے کا کہا۔ وہ ہال میں پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ فاروق صاحب سے ویڈیو کالنگ میں ایک میٹنگ کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ بلو کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ اپنی ازلی مغرور انداز میں محفل کی جان لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی کی نظر اس پر تھی اور وہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم کا معلوم نہیں محبت کے تقاضے، لیکن ہم نے تیری باتوں کے علاوہ ہر بات بلا رکھی ہے۔ اہان نے قریب سے گزرتی عنایا کو روک کر سیرت کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا وہ بھی تو ادھر ہی تھی۔ تبھی دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ زارا کے لبوں پر دھیمی مسکان تھی، اپنی چاہت کو پا لینے کی الوہی چمک جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ جب تک اس کے پیچھے بھاگتی رہی وہ اس سے دور بھاگتا رہا، اور جب اس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے لو لگائی تو وہ بھی اس کی طرف لوٹ آئے۔ کھانے کے بعد سب لوگ اسٹیج پر جمع ہو گئے۔ اہان سیرت کو ڈھونڈتا اسٹیج میں موجود ہر چہرے میں اسے تلاشنے لگا، پھر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ اسے سامنے لگے قداور شیشے میں وہ نظر آئی، دادی کی اوٹ میں سے چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اہان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گرین کلر کے لہنگے اور گولڈن کلر کی کام والی شرٹ پر بڑا سا گرین دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنائے، ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ اہان نے آئینے میں اس کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنے بائیں جانب بیٹھی دادی کی طرف مڑا اور ان کے پاس پہنچ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ان کے کندھے پر سٹ رکھے سیرت کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی تو وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ وہ سیدھا ہوتا ہوا اس کے سامنے موجود چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسٹیج پر لڑکیوں اور لڑکوں میں شعر و شاعری کا مقابلہ جاری تھا، جبکہ اہان سیرت کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ سب کی ہوٹنگ پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں لڑکے مقابلے میں ہار رہے تھے۔ اہان نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک شعر پڑھا، مجھ سے نفرت واجب ہے، نہ کرو گے تو محبت ہو جائے گی۔ اب کی بار لڑکوں کی طرف ہوٹنگ ہو رہی تھی، تبھی اہان کے ہاتھ سے مائک سیرت نے لیا۔ مجھے لہجے سمجھ آتے ہیں، اپنے الفاظ کو ترتیب نہ دے۔ اس کے شعر پڑھنے پر لڑکیاں اسے کھینچتی ہوئی اپنی طرف لے گئیں، جبکہ اہان لڑکوں کو جوائن کر چکا تھا۔ وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اہان اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دے رہا تھا۔ لوگ مطلب سے پاس آتے ہیں، ہم نہیں کسی کے مطلب کے۔ سیرت کے اس شعر کے بعد اہان تھوڑی دیر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ سب لڑکوں کی نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ کچھ پل کا ساتھ دے کر تم نے پل پل کے لیے بے چین رکھا۔ سیرت کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ یاد آئیں گی غفلتیں تم کو، تمہیں دکھ نہ ہونے کا بڑا دکھ ہوگا۔ دھیان رہے روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی، شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ ان دونوں کے ہر شعر کے بعد دونوں طرف سے زبردست ہوٹنگ ہو رہی تھی۔ میں وہاں ہوں جہاں جہاں تم ہو، تم کرو گے کہاں کہاں سے۔ گریز، اچھا یہ جو شعر لکھے ہوئے ہیں یہ سلیس کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ شعر کی پہلی لائن کون سی اور دوسری کون سی، سو اس کے لیے معذرت۔ سیرت کو خاموش دیکھ کر اہان کی طرف سے ایک اور شعر آیا، میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو مجھے جو کبھی، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، تیرے پہلے سے تیرے بعد تک۔ اہان کے اس شعر کے ساتھ ہی محفل برخاست ہو چکی تھی۔ لڑکے یہ مقابلہ جیت چکے تھے۔ اہان اسٹیج سے اتر کر اشر کے ساتھ آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اشر کافی دیر اس پر نظریں جمائے ہوئے دیکھتا رہا۔ اہان نے اسے ایسے تکتے دیکھا تو جھنجلا گیا، کیا ہے یار ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھا چل بول، اب یہ کیا تھا؟ تیرے اور سیرت کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ گدھے بھابھی ہے تیری، سیرت کیا لگا رکھی ہے؟ پہلے وہ میری بہن ہے، بھابھی بعد میں بنی ہے۔ اچھا میں تیرا دوست پہلے بنا ہوں اور وہ تیری بہن بعد میں بنی ہے۔ اچھا مجھے باتوں میں لگا کر اصل مقصد چھپا نہیں سکتا۔ کچھ بھی نہیں یار، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اہان میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، چلو شاباش جلدی سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اہان نے اس کی طرف دیکھا اور اسے رات ہونے والی ساری بات بتا دی۔ اہان تم نے اس پر ہاتھ اٹھا کر بہت غلط کیا ہے۔ ہاں جانتا ہوں غلط کیا ہے، لیکن یار میرے منہ میں غصے سے آ کر اگر کچھ نکل بھی گیا تھا
تو اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اپنی غلطی اب سدھار سکتا ہوں؟ میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارگی سے کہتا اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ صبح سے پہلے شاپنگ اور پھر پارلر والی کے آگے اسٹیچو بن کر 1.5 گھنٹے بیٹھنا، پھر اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دن کو ہی رات کے کپڑے دادی کے کمرے میں رکھ گئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ دادی کے روم میں آ گئی، جہاں اس وقت دادی موجود نہیں تھی۔ وہ شاید تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ اسے کمرے میں تھوڑی دیر گزری تھی جب زور زور سے دروازہ دھڑکایا گیا۔ اس نے ڈور کھولا تو سامنے مرینا بیگم موجود تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن اور لاؤنج سے ہوتا ہوا دادی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے سے آتی آوازوں پر اس کے قدم رک گئے۔ دروازے کی طرف جاتا اس کا ہاتھ ہوا ہی میں معلق ہو گیا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ کہاں میرا بیٹا اور کہاں تم؟ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو۔ میرے بیٹے کی معاشرے میں ایک عزت اور مقام ہے۔ وہ لاکھوں لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے تو نظر اس پر ہی ٹکتی ہے۔ وہ تم سے مجبوری کا رشتہ نبھا رہا ہے، تمہارے باپ کا احسان اتار رہا ہے۔ تم تو نہیں جانتی ہوگی احسان کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تمہارے باپ نے احان کو اپنی کڈنی دی تھی اور ساری زندگی اس کا خراج حاصل کرتا رہا۔ تمہارے باپ مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو پابند کر گیا کہ وہ تم جیسی حرافہ سے شادی کر لے۔ انہوں نے جھوٹ کی آمیزش شامل کی۔ باہر سنتا احان اپنی ماں کی باتیں سن کر حیران تھا۔ نہیں، میرے بابا ایسے نہیں کر سکتے۔ احان کو سیرت کی آواز میں واضح کپ کپی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں سے لوٹ آیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو کچھ سن کر آ رہا ہے وہ اس کی ماں کہہ رہی تھی۔ وہ ایسے کیسا کہہ سکتی ہیں؟ وہ خود بھی تو ایک عورت ہے۔ ایک عورت کی دوسری عورت سے نفرت اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ پرسوں سمی کا ولیمہ ہے اور ولیمے کے بعد تم مجھے یہاں نظر نہ ہو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز ایسا مت کہیں۔ آپ احان کی دوسری شادی کروا دیں۔ میں خود انہیں کہوں گی وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن پلیز مجھے اس گھر سے جانے کے لیے نہ کہیں۔ مرینا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے تھوڑی سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ احان سیڑھیوں تک پہنچا تھا جب فاریہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لیے اس کے پاس چلی گئی۔ احان نے غائب دماغی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس کی نظروں کے سامنے سیرت کا چہرہ لہرایا۔ اس کے کانوں میں اس کی کپ کپاتی آواز ٹکرائی تو وہ بے چین ہوا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا اور دادی کے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور احان کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چلو اپنے کمرے میں۔ نہیں، وہ میں آج دادی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تمہیں آواز نہیں آئی؟ اب کی بار اس کی آواز میں ایک دھار تھی اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیرت وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ احان تھوڑی دیر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر کاٹتا رہا، پھر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ واپس باہر آیا تو ابھی تک اسی پوزیشن میں وہیں کھڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے آئینے میں اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے میں زردیاں سی گھلی نظر آئیں۔ اس کا دل پسیج گیا۔ اس لڑکی کو میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور میری ہی وجہ سے پچھلے 10 دن سے نہ جانے وہ کس اذیت میں رہی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پر چن کر اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ سیرت کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کی گرفت اور سخت ہوئی۔ اس نے اپنے لب اس کے سر پر رکھے تو سیرت کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کے آنسوؤں سے اس کی شرٹ بھیگنے لگی۔ آئی ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے چیئر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہو، میں نے جب تمہاری گھر دادی کو بھیجا تھا اسی وقت اس کی وجہ صرف چاچو تھے۔ پھر تم میرے آفس میں آئی تو مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوئی، اور جب تم میرے ساتھ اپنے گھر سے اپنا سامان لینے گئی، وہ لمحہ یاد کر کے مسکرایا، تب مجھے تم سے چڑ محسوس ہوئی۔ پھر جب اشر کے یہ پوچھنے پر کہ تم اتنی سمپل کیوں رہتی ہو، تمہارا جواب سن کر مجھے تم پر غصہ آیا کہ تم جان بوجھ کر مظلومیت کا ڈرامہ کرتی ہو۔ لیکن پھر جس طرح تم نے چاچو کا خیال رکھا اور ایک دن جب کھانے کی ٹیبل پر تم ہم سب کے ساتھ موجود تھی، تم عین میرے سامنے آ کر بیٹھی، تم بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، میرے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر تم کنفیوز ہو رہی تھی، وہاں سے جلدی اٹھ کے، تب پہلی بار میرے دل میں تمہارے لیے ایک بہت ہی پاکیزہ جذبے نے جنم لیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوا۔ جانتی ہو، میں جانتا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، جبکہ یہ بات شاید تم خود بھی نہیں جانتی ہو۔ جانتی ہو، مجھے پہلی بار نہ اشر نے کہا تھا کہ احان، سیرت تم سے بہت متاثر ہے، شاید وہ تمہارے لیے دل میں کوئی اور جذبہ بھی رکھتی ہے، اور اس کی بات پر تو میں نے اسے جھٹلا دیا، لیکن جب تم میرے سامنے ہوتی تو تمہارا گریز مجھے باور کرواتا کہ کچھ تو ہے۔ اشر کہتا تھا سیرت بیچاری نے کس پتھر سے دل لگا لیا ہے، اور میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتا۔ جب ہم لوگ امریکہ گئے تو فلائٹ میں تمہارے خوف سے میرا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا، پھر اپنا ہاتھ کھینچ لینا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گیا۔ جب کچن میں سمی نے تم سے کہا کہ کافی بنانا سیکھ لو، اور تمہارا اور سمی کی بحث سن کر میں نے پہلی بار چائے پی تھی صرف تمہارے لیے۔
جانتی ہو، جب چاچو تم سے وعدہ لے رہے تھے کہ تمہیں میرا پابند کر رہے تھے، میں نے اس سے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا، میں اگر کسی سے شادی کروں گا تو وہ سیرت ہمایوں ہوگی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ چاچو صرف کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں تو میں ان کی زندگی میں ہی تم سے شادی کر لیتا، لیکن تم سے شادی میں نے کسی وعدے کی پابندی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ یہ 100% میرا اپنا، میرے دل کا فیصلہ تھا۔ وہ اب حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو اس کے گالوں سے ہوتا ہوا اس کی ٹھوڑی تک پہنچا، جسے احان نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ بس بہت بہا لیے یہ آنسو، اب اور نہیں۔ لیکن آپ نے پرسوں رات کو کہا تھا کہ مجھ سے شادی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہا تھا، غلط کہا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا۔ میں بہت بڑا بیوقوف ہوں، میں الو کا پٹھا ہوں۔ کیا اس کے لیے کان پکڑ کر معافی مانگوں؟ اور تیکھی نظروں سے گھورتی سیرت اسے کانوں کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم مجھ سے ناراضگی کے چکر میں یہ اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ وہ پتہ نہیں پچھلے 3-4 ہفتے سے 3-4 دن سے میری طبیعت کچھ خراب بات اس کے منہ میں رہ گئی اور اسے زور کی ابکائی ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی واش روم میں گھس گئی اور احان پریشانی میں گھرا اسے واش بیسن پر جھکا دیکھنے لگا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ باہر آئی تو اسے تھام کر بیڈ تک لایا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر پلٹ کر واش روم میں گھس گئی اور احان اب اس صورتحال سے حد درجہ پریشان ہو گیا۔ وہ باہر آئی تو اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، وارڈروب سے اس کی چادر نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور اسے لے کر قریبی ہاسپٹل آ گیا۔ کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تو سیرت نے شرم سے سر جھکا لیا۔ احان کی خوشی قابل دید تھی، جو آدھی رات کو بیچ سڑک میں گاڑی روک کر اس سے باہر نکل آیا اور خوشی سے سیرت کو گول گول گھماتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ احان چھوڑ دے مجھے، میں گر جاؤں گی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا میں تمہیں گرنے دوں گا؟ اور اس کی بات پر سیرت نے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ احان کو آج کی صبح ہر سویرے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش لگی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھے سیرت بیگم سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا سر اٹھا کر تکیے پر رکھا، جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھ دی۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ شاور لے کر کپڑے چینج کر کے نیچے چلا آیا، جہاں بڑے ہال میں اس وقت سب لوگ موجود تھے۔ سلیمان علی اور سمی کی کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ فاریہ اور سارا موبائل میں بزی تھی۔ دادی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مریمہ بیگم اور چچی کے اپنے راز نیاز چل رہے تھے۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے ہی ایک پل کے لیے رکے اور اس کے سلام کا یک زبان ہو کر جواب دیا اور پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے حد درجہ سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے سب بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ میں سمی کے ولیمے کے بعد واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ میری وجہ سے میرے آفس کے بہت سے کام پینڈنگ ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم اب یہیں پہ دوبارہ سے اپنی فیکٹری کو سنبھالو۔ سلمان علی جلدی سے بولے۔ نہیں بابا، میں آپ کے بلانے پر اس لیے نہیں آیا کہ میں دوبارہ آپ کو جوائن کروں گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان علی کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ فیکٹریاں اس کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اور اب میں آتا ہوں سب سے اہم بات کی طرف۔ وہ میری بیوی سے جڑی ہے۔ میں نے اس سے شادی کوئی وعدہ وفا کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ وہ میرے دل کی اولین خواہش ہے۔ اسے میری زندگی سے نکالنے کی کوشش ترک کر دیں، ورنہ میں اور وہ اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے۔ اس نے ماں پر نظریں جمائے کہا۔ لیکن بھائی، کوئی آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ سمی نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ مرینا بیگم اور فاریہ نے نظریں جھکا لی۔ مرینا، یہ احان کیا کہہ کر گیا ہے؟ مجھے کیا پتا کیا کہا ہے؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ مرینا، میں صرف اتنا کہوں گا، اس لڑکی کے باپ کا احسان ہی یاد کر کے اسے بخش دو۔ مرینا بیگم کہہ کر وہاں سے چل دی۔ وہ آج اپنے گھر میں مطمئن تھی۔ وہ اپنی جنت میں لوٹ آئی تھی۔ کافی کا کپ تھامے وہ احان اور اپنی بیٹی رویہ کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی میں نہ جانے کے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے۔ وہ اور احان دوبارہ کبھی لاہور نہیں گئے۔ رویہ پورے 4 سال کی ہو چکی ہے۔ ان 4 سالوں میں وہ روزانہ ماں اور باپ سے فون پر بات کرتا ہے۔ روز ان کے لاہور آنے کے سوال پر وہ فون بند کر دیتا ہے۔ وہ جانتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اسے فورس کرتی رہتی ہے کہ ہمیں ماما بابا سے ملنے جانا چاہیے، اور وہ ہر بات اس کی بات ٹال دیتا ہے۔ سیرت، میں پھر سے 5 سال پہلے والی جگہ پر نہیں آنا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کو سکون نہیں کھونا چاہتا۔ رویہ کی پیدائش پر سلیمان علی، سمی، زارا، حاشر اور عنایہ سبھی آئے تھے۔ مرینا بیگم نے اسے فون پر مبارکباد دی تھی۔ وہ خود میں ہمت نہیں پاتی تھی کہ وہ سیرت کا سامنا کر سکے۔ یہ آگاہی بڑی ظالم چیز ہے۔ جب انسان اپنی خطاؤں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر مکافاتی عمل شروع ہوتا ہے۔ رویہ کو سلا کر وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا۔ ڈیئر وائفی، کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ احان کو دیکھ کر رویہ بھی اسے وائفی کہتی تھی اور اس کی معصومیت پر دونوں ہی ہنس دیتے، اور ان کی ہنسی میں اس کی کھلکھلاہٹیں بھی شامل ہو جاتی، جو ماں باپ کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی۔ احان، آپ کو نہیں لگتا آپ کو ماماؤں کو معاف کر دینا چاہیے؟ ماں باپ بھی تو اولاد کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، آپ کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس کی بات پر کنونس ہوتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے گالوں کو چوم لیا۔ کیا کرتے ہیں احان، کوئی دیکھ لے گا؟
اس لیے تو میں لاہور نہیں جاتا، پھر میں اپنی وائفی کے ساتھ رومانس نہیں کر سکوں گا۔ اس کی بات پر سیرت نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ تبھی ہال کے دروازے سے سلمان ندی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے فاریہ، زارا، سمی اور آخر میں مرینا بیگم اندر داخل ہوئی۔ سب سے مل کر احان مڑنے لگا تو سیرت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لیے مرینا بیگم کے پاس آ گئی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے احان کا ہاتھ کھینچ کر اسے ماں کے سامنے کھڑا کیا اور مرینا بیگم بھی روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ احان نے بھی انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ انہیں لے کر وہ ارویہ کے پاس پہنچا جو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مرینا بیگم نے بھی اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے اسے گلا لگا کر چٹا چٹ اسے چوم لیا۔ سیرت یہ سب دیکھ کر مسکرا دی۔ آج اس کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی، جو آپ سے محبت کرے اس سے جڑے رشتوں سے بھی محبت ہو ہی جاتی ہے، اور اسے احان سے جڑے ہر رشتے سے محبت تھی۔ اس نے اس کے اندر اتنی محبت بھر دی تھی کہ کسی اور جذبے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے ناول پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔